This is fourth year lecture. I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruj instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ کتاب الزکوٰۃ ہم نے بحمد اللہ شروع کیا تھا، اور اس کے 4 مسائل ہم نے پڑھ لیے تھے۔ آج ہم نے شروع کرنا ہے المسألۃ الخامسۃ، صفحہ نمبر 123۔ نبدأ بإذن اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المسألۃ الخامسۃ فی الاموال التي تجب فيها زکاة۔ جی، تجب الزکاة فی 5 اجناس من الاموال وهي بہیمۃ الانعام وهي الابل والبقر والغنم وہی الابل والبقر والغنم وهي ابل والبقر والغنم لقوله صلی اللہ علیہ وسلم ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زکاتها الا جاءت یوم القیامت اعظم ما كانت واسمنه تنتهه بقرونها وتتوه بأزلافها تتوه بأزلافها كلما نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس النقدان وهما الذهب والفضة وكذلك ما يقوم مقامهما من العملات الورقية المتداولة اليوم من العملات الورقية المتداولة اليوم لقوله تعالى والذين ينكزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم وقوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة يوم القيامة صفحت له صفاح من نار فأهمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما ردت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة۔ بارک اللہ فیک۔ المسألۃ الخامسۃ، 5واں مسئلہ ہے فی الاموال التي تجب فيها الزکوٰۃ، ان اموال کے متعلق جن میں زکوٰۃ واجب ہے، یعنی وہ کون سے مال ہیں جن میں زکوٰۃ واجب ہے۔ تجب الزکوٰۃ فی 5 اجناس من الاموال وہی، واجب ہے زکوٰۃ 5 اجناس میں، اجناس جنس کی جمع ہے، 5 اجناس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ من الاموال، مال میں سے، مال کی 5 اقسام میں زکوٰۃ واجب ہے۔ وہی، اور وہ 5 اقسام درج ذیل ہیں۔ الاول بہیمۃ الانعام، پہلا بہیمۃ الانعام۔ بہیمۃ الانعام کس کو کہتے ہیں؟ آگے ان کی وضاحت موجود ہے، چوپائے جانور، اور ان سے مراد وہی الابل والبقر والغنم، اور وہ اونٹ، گائے اور بکری، یہ جنس ہے جن میں زکوٰۃ واجب ہے۔ بہیمۃ الانعام میں سے اونٹ، گائے اور بکری۔ گائے میں بھینس بھی آ جائے گی، ہاں، نو من البقر ہے، اور اسی طرح غنم میں بھیڑ بھی آ جائے گی، بکری، بھیڑ بکری ہوگا۔ لقوله صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے، ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زکاتها، نہیں ہے کوئی اونٹ والا اور نہ گایوں والا اور نہ بکریوں والا، لا يؤدي زکاتها، وہ جو ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ صحیح ہے، اونٹوں کا مالک، گایوں کا اور بکریوں کا، جو ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ الا جاءت یوم القیامت، مگر وہ آئے گا روز قیامت،
اعظم ما کانت و اسمنہ، وہ زیادہ بڑے ہوں گے اس سے جو تھے دنیا میں، اسمنہ اور زیادہ موٹے ہوں گے، سمین، اسی سے سمین، موٹے. سلام. تنتحو بقرونہا، وہ اس کو رون دیں گے، اس کو ٹکرے ماریں گے. نتح ینتح، سینگ مارنا، اس کو سینگ ماریں گے. بقرونہا، اپنے سینگوں کے ساتھ، کرن سینگ کو کہتے ہیں. وتتعوہ باضلافہا، اور اس کو روندیں گے اپنے کھروں کے ساتھ. وتا یتعو، روندنا. ازلاف زلف کی جمع ہے، زلفن یعنی ان کے جو کھر ہیں. کلما نفذت اخراہا عادت علیہ اولاہا، جب کبھی گزر جائیں گے آخری تو جو پہلے ہیں وہ دوبارہ پلٹ آئیں گے، یعنی یہ سلسلہ جاری رہے گا. سارے گزر گئے پھر پہلے واپس آ جائیں گے، پھر اس طرح ہوتا رہے گا حتی یقضی بین الناس، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے. تو اتنی شدید وعید، روز قیامت کا عذاب. ہاں، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ جو اونٹ، گائے اور بکریاں ہیں، بہیمۃ الانعام، ان میں زکوٰۃ دینا واجب ہے. اس کے بعد دوسری جنس ہے النقدان، نقدی، جس کو ہم کہتے ہیں نقود، نقدی. وہما الذهب والفضہ، اور نقدان سے کیا مراد ہے؟ سونا اور چاندی، سونا اور چاندی. وکذالک، اور اسی طرح، ما یقوم مقامہما، وہ جو ان کے قائم مقام ہے، وہ جو ان کے قائم مقام ہے. من العملات الورقیۃ المتداولۃ اليوم، ان عملات، عملت ان کی جمع ہے، کرنسی کو کہتے ہیں. ہاں، کرنسی ورقی، جو ورق کی صورت میں ہے، نوٹ. ہاں، جو کہ متداول ہیں، جو پھیلے ہوئے ہیں، منتشر ہیں آج کے دن لوگوں میں. تو سمجھ بات، اصل کیا ہے؟ سونا اور چاندی ہے، اور ان کے قائم مقام کیا ہے؟ یہ کرنسی ہے. تو ان میں بھی زکوٰۃ واجب ہے. لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے، والذین یکنزون الذهب والفضہ، وہ لوگ جو کنز کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں سونے اور چاندی کو. ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور نہیں وہ خرچ کرتے اس سے اللہ کے راستے میں. فبشرهم بعذاب علیم، آپ ان کو بشارت دیں عذاب علیم کی. تو یہ بھی عذاب علیم کی جو وعید ہے، ہاں، یہ ان کے ساتھ سمجھیں کہ ایک استہزاء کا معاملہ ہے ان کے معاملے کو، ورنہ بشارت تو نہیں ہے. ہاں، یہ تو سزا ہے، بشارت جو اس کو کہا جا رہا ہے. تو سونا اور چاندی اور جو کرنسی ہے وہ بھی اسی کے قائم مقام ہے. آج کل، پہلے جو ابتدا ہوتی تھی تو سونے اور چاندی کے ٹکڑے سے لوگ خرید و فروخت کرتے تھے. اب جو ہے یہ نوٹ آ گئے ہیں، ان کا بھی وہی حکم ہے. اور آگے حدیث ذکر کی، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، نہیں ہے کوئی سونے والا اور نہ چاندی والا، یعنی اس کا مالک، سونے اور چاندی کا مالک. لا يؤدي منها حقها، جو نہیں ادا کرتا اس سے اس کا حق، یعنی جو حق سے مراد کون سا حق ہے؟ حق واجبی، اور وہ زکوٰۃ ہے. الا اذا كان یوم القیامت، ہاں، اذا كان یوم القیامت، ہاں، جب قیامت کا دن ہوگا. صفحت له صفائح من نار، تو اس کے لیے صف اس سے کہتے ہیں، اس کی پلیٹیں بنائی جائیں گی، اس کو پگھلایا جائے گا آگ سے، آگ کی پلیٹیں بنائی جائیں گی سونے اور چاندی کی. فأہمی علیہا فی نار جہنم، بس اس کو داغا جائے گا جہنم کی آگ میں. فیقوا بہا جنبہ، پھر داغا جائے گا اس کے ذریعے اس کا پہلو، و جبینہ، اور اس کی پیشانی، و ظہر، اور اس کی پشت، پیٹھ. کلما بردت ردت لہو، جب کبھی وہ ٹھنڈی پڑ گئی، یعنی وہ جو جن کو گرم کیا گیا تھا، پلیٹیں بن گئی تھی، وہ ٹھنڈی ہوئی، ردت لہو، تو دوبارہ لوٹا دی جائیں گی، یعنی دوبارہ اسی طرح اس کو گرم کیا جائے گا. فی یوم، اس دن، کان مقدارہ 50,000 سنۃ، جس کا اندازہ کتنا ہے؟ 50,000 سال جتنا وہ دن ہوگا. یعنی مسلسل اس کے ساتھ 50,000 سال کا دن ہوگا، اس میں اس کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے، یہ دوسری چیز تھی، نقدی. اور تیسری چیز ہے عروض التجارہ. عروض، عرض ان کی جمع ہے، عرض کہتے ہیں سامان کو، یعنی وہ سامان کہ جس کو تجارت کے لیے تیار کیا گیا ہے، تجارت کے لیے تیار کیا گیا، عروض التجارہ. وہی ہے، اور وہ کل ما اعد للبیع والشراء لاجل الربح، اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کو تیار کیا گیا فروخت کے لیے، لاجل الربح، ربح یعنی منفعت کو حاصل کرنے کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے. لقوله تعالی یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو، انفقوا، تم خرچ کرو. امر ہے، الامر یقتضی الوجوب، اصولیوں کے ہاں معروف قاعدہ ہے، خرچ کرو من طیبات، اس پاکیزہ میں سے، ما رزقنا، ما کسبتم، جو تم نے کمایا. یہ عام ہے، یعنی
ہر وہ چیز جو جس کی خرید و فروخت ہوتی ہے، بے و شراء، اس کو بیچا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے، یہ سب اس کے عموم میں آئیں گے. تو یہاں خرچ کرنے سے مراد کیا ہے؟ واجبی خرچ کرنا ہے، اور وہ زکوٰۃ ہے. فقد ذکر عامۃ اہل العلم ان المراد بهذه الآیت زکوٰۃ عروض التجارت. عام اہل علم یعنی اکثر اہل علم، عامہ کا مطلب کیا ہے؟ اکثر. ہاں، اکثر اہل علم نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس آیت میں جو مراد ہے وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ عروض التجارت، تجارتی سامان پر زکوٰۃ ہے. صحیح ہے، یہ معنی ہے. تو یہ عام ہے، ہر وہ چیز کہ جس کی تجارت ہوتی ہو تو اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہے. یہ تیسری چیز تھی جو ہم نے پڑھی. آگے ان کی کیا شرائط ہیں یہ آگے آئیں گی، باقی انشاءاللہ بعد الصلاۃ. احمیہ کا معنی ہے کہ ان کو گرم کیا جائے گا. احمیہ، ان کو تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ میں. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. ہم پڑھ رہے تھے کہ کون سے وہ مال ہیں جن میں زکوٰۃ واجب ہے. بہیمۃ الانعام، النقدان اور عروض التجارہ، یہ ہم نے پڑھی اور ان میں زکوٰۃ واجب ہے. اور چوتھی چیز ہے جس میں زکوٰۃ واجب ہے وہ ہے الحبوب والثمار. الحبوب والثمار، حبوب اور ثمار میں یعنی دانے اور پھل. الحبوب هي كل حب مدخر مقطات من شعیر وقمح وغیرہما. کہتے ہیں حبوب، حب ان کی جمع ہے، ویسے حب کہتے ہیں دانے کو. اس سے مراد کیا ہے؟ یہ کل حب، وہ ہر دانہ، مدخر جس کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، مقطات اور جس کو بطور غذا کے استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو ذخیرہ ہو سکتا ہو اور دوسرا اس کو بطور غذا کے استعمال کیا جائے، کھانے کے. وہ کیا چیزیں ہیں؟ من شعیر، جو میں سے، وقمح اور گندم میں سے، وغیرہما ان کے علاوہ، یہ چاول، دالیں، یہ چیزیں آئیں گی اس میں. تو یہ تھا کیا؟ حبوب، دانے. والثمار، اور ثمار، ثمر ان کی جمع ہے جس کا معنی پھل. ہاں، اقتات یقتات اقتیاتا فہو مقتات. مقتات وہ چیز جس کو غذا کے طور پر استعمال کیا جائے. اور ثمار کیا ہے؟ یہ التمر والزبیب، وہ کھجور اور کشمش. کشمش کیا ہوتی ہے؟ منقع. انگور کو، ہاں کیا ہوتا ہے؟ میٹھی تو ہوتی ہے. آپ نے بریانی میں کھائی ہے؟ بریانی میں تو ایسے ہی تھوڑا سا ذائقے کے لیے اس کو ڈالتے ہیں، ورنہ وہ کشمش اس کا محل نہیں. یعنی انگور جس کو جب خشک کر دیا جاتا ہے. روز بخاری میں. ہاں خیریت. ہاں یہ ویسے بھی ہمارے کام کا نہیں ہے، صحیح ہوا. استعمال تو کوئی کرتا نہیں ہے اس کو، ایسے ہی پڑا ہوا ہے. ہاں؟ اگر استعمال نہیں کرو گے تو پھر اس کے اور استعمال کے طریقے ہیں، عمر سے سیکھو پھر. ہاں؟ ثمار کیا ہے؟ یہ تمر والزبیب، لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، وَمِمَّا اور ان میں سے، اخرجنا جو ہم نے نکالے تمہارے لیے، من الارض زمین سے، زمین سے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، وَآتُوا حَقَّهُ اور اس کا حق دو. کس دن؟ اس کی کٹائی کے دن، جب ان کو کاٹا جاتا ہے فصل کو، ہاں گندم کو، چاول کو، اس طرح، تو اس موقع پر ان کا حق دو. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی دلیل ہے، فیما سقط السماء والعیون او کان اثریا العشر وفیما سقی بالنضح نصف العشر. ان میں یعنی ان فصلوں میں، ان کھیتوں میں جن کو پلایا جائے، السماء آسمان سے، آسمان سے مراد بارش سے، بارش سے. والعیون اور عیون، عین ان کی جمع ہے، عیون عین ان کی جمع ہے جس کا معنی چشمے.
چشمہ، چشمہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، ریوڑ، اچھا، یعنی جی، چشمہ پھوٹ پڑتا ہے خود بخود کسی جگہ سے، زمین سے پانی نکلتا ہے، ٹھیک ہے. تو او کان اثرین، یا وہ زمین اثرین، اثری سے مراد یہ ہے کہ کچھ یعنی ایسے ہے نا کہ پانی خود ہی کھینچ لیتی ہے، وہاں زمین کے ایسے ٹکڑے ہوتے ہیں اس کو الگ سے پانی نہیں پلانا پڑتا بلکہ خود ہی کھینچ لیتے ہیں وہاں. بعض زمین کے ایسے ٹکڑے ہوتے ہیں اثری، تو ان میں کیا ہے؟ عشر ہے. وفی ما سقی بالنضح، اور ان میں جن کو پلایا جاتا ہو نضح، نضح کہتے ہیں اسی سے ناضح، ناضح اس اونٹ کو کہتے ہیں جس پر پانی لادا جائے، یعنی پانی بھر بھر کے ان کو پلایا جائے. اس وقت ایسے ہوتا تھا، آج کل ٹیوب ویل جیسے ہیں اس کے ذریعے جو پانی نکالا جائے اس میں بھی اخراجات لگتے ہیں، تو وہ بھی اسی پر ہے. تو اس میں ہوگا نصف العشر. اور بہرحال یہاں صرف بتانا یہ مقصد ہے، اس میں یہ دلائل تھے. الحبوب والثمار، دانے، دانوں میں جو قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ ایک تو وہ دانہ ہو، دوسرا اس کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہو، اور تیسرا کیا ہے کہ وہ ہاں غذا کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہو. جیسے یعنی اس میں شعیر، قمح، جو، گندم، چاول، دالیں، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. اور ثمار سے مراد انہوں نے کہا تمر و زبیب، کھجور. المعادن والرکاز، پانچویں چیز ہے معادن والرکاز. معادن اسی سے ہے معدنیات، ہاں، معدن کی جمع ہے معادن. معدنیات کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، یہ آگے تعریف آ رہی ہے. اور رکاز، رکاز کس کو کہتے ہیں؟ رکاز خزانہ کسی کو مل جائے زمین کی. پہلے قدیم زمانے میں لوگ، یعنی یہ ان کا بینک ہوتا تھا، آج کل تو بینک میں جمع کراتے ہیں، تو کسی ایسی جگہ اس کو چھپا دیتے ہیں، ایسی جگہ بسا اوقات وہ خود بھی بھول جاتے تھے کہ ہم نے کہاں اس کو رکھا ہے. تو اگر وہ کسی کو ہاں مل جائے، ایک حدیث آپ نے پڑھی ہوگی، میں صرف اشارہ دیتا ہوں کہ ایک کوئی چوہا تھا، ایک صحابی کو نظر آیا کہ وہ کسی بل میں جا رہا تھا، وہاں سے دینار نکال رہا تھا، 1 دینار، 2 دینار، 10 دینار، ہاں بہت سارے دینار اس نے نکال دیے. تو یہ رکاز تھا اس میں. اللہ تعالیٰ چاہے تو اس طریقے سے بھی کسی کو نواز سکتا ہے. ایک چوہا سبب بن گیا. ہاں دیکھیں، ہمارے ہاں جو چوہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے مت پڑنا، ہاں وہ پتہ نہیں کہاں پہنچائیں گے آپ کو. اور رکاز، ہاں کہتے ہیں المعادن یہ کل ما خرج من الارض، معادن یعنی معدنیات، ہر وہ چیز جو زمین سے نکلے، ہر وہ چیز جو زمین سے نکلے. ہاں، مما یخلق فیہا من غیر وضع واضع مما له قیمت، اس سے جو پیدا ہو اس میں، اور من غیر وضع واضع کسی رکھنے والے کے رکھے بغیر، مما له قیمہ اس سے جو یعنی قیمتی ہو. سمجھ آئی بات؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خود بخود وہ چیز زمین سے پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کسی نے اس کو دفنایا ہو تو پھر وہ دوسری چیز ہوگی، اس کو معدنیات نہیں کہیں گے. جیسے ہمارے ہاں یعنی یہ سونا ہے، چاندی ہے، مختلف دھات جو نکلتی ہیں، نمک بھی ہے اس میں، ٹھیک ہے، یہ کانے ہوتے ہیں، کانے جس کی ہوتی ہیں ان کو کھود کے، کوئلہ ہے، ہاں، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. جیسے مثال دی کالذہب، سونا، سونے کی طرح، چاندی کی طرح. والنحاس، نحاس کس کو کہتے ہیں؟ تانبے کو، تانبا، وغیرہ ذالک. والرکاز، اور رکاز کہتے ہیں لفظی معنی تھا خزانہ. وہ ما یوجد فی الارض، وہ چیز جو زمین میں پائی جاتی ہے، من دفائن الجاہلیت، جاہلیت کے دفینوں میں سے. دور جاہلیت میں، پرانے زمانے میں لوگ اسی طرح جیسے وہ زمین میں دفنا دیتے تھے، ہاں، اپنی قیمتی چیزیں. بلکہ دور مت جائیں، یہاں ہمارے ہاں جب یہ ہندو جب گئے تھے سندھ سے، تو وہ بھی اس طرح بہت ساری چیزیں جو اٹھا کے نہیں جا سکے، یا انہوں نے سمجھا کہ خطرہ ہے یا کسی کے ہاتھ لگ جائیں گے مسلمانوں کے، تو انہوں نے اس کو دفنا دیا زمین میں. ایسے کبھی یعنی ایسی خبریں آتی ہیں کہ وہ چیز ملی. تو ایسے برحال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں رکاز. وہ دلیل وجوب الزکوٰۃ فی المعادن والرکاز عموم قولہ تعالی، معادن اور خزانے میں زکوٰۃ کا وجوب، اس کی دلیل اللہ رب العزت کے فرمان کا عموم ہے. انفقوا من طیبات ما کسبتم، تم خرچ کرو اس پاکیزہ میں سے جو تم کماتے ہو. ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس میں سے جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے. تو یہ چیزیں بھی زمین سے نکلتی ہیں، معدنیات بھی، رکاز بھی. تو اس آیت کے عموم میں یہ بھی داخل ہے. قال الامام القرطبی رحمہ اللہ فی تفسیرہ، امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں کہا،
ان کی تفسیر ہے الجامع لاحکام القرآن، الجامع لاحکام القرآن، امام قرطبی کی تفسیر، یعنی النبات والمعادن والرکاز، اس آیت کی تفسیر انہوں نے ذکر کی کہ جو ہم زمین سے نکالتے ہیں تمہارے لیے، کہا اس سے مراد نباتات ہیں، فصلیں، وہ بھی اللہ زمین سے نکالتا ہے، اور معدنیات ہیں اور خزانے، وَلِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم فی الرکاز الخمس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے کہ رکاز میں یعنی خزانے میں خمس ہے، خمس پانچواں حصہ، وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْمَعَادِن، اور امت کا اجماع ہے زکوٰۃ کے وجوب پر، معادن معدنیات میں زکوٰۃ واجب ہے، اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ تو یہ تقریباً سمجھیں کہ 5 اجناس ہیں جن کا یہاں تذکرہ ہوا، ان سب میں زکوٰۃ واجب ہے، کس طرح ہے اور آگے پھر اس کی تفصیلات بعد میں آ رہی ہیں، اور زکوٰۃ واجب ہونے میں حکمت کیا ہے آگے اس کو بیان کر رہے ہیں، وہ حکمتیں جو بعض ہیں، ہاں باقی تو اللہ بہتر جانتا ہے کتنی حکمتیں ہیں، ہاں یہ ہم پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی واضح ہے یہاں تک؟ اس کتاب کا نام ہے الفقہ المیسر، میسر کا معنی آسان، تو آپ کو آسان لگ رہی ہے تو کتاب کا مقصد آسانی ہے، اگر نہیں ہے تو پھر نیک شگون کے طور پر میسر کو آپ اپنے سامنے رکھیں، میرے خیال میں تو آسان ہے۔ جی ہاں کیا کریں، ظاہر ہے پیپر بھی اسی سے آئے گا، الفقہ المیسر سے ہی آئے گا، تو میں نے وہی مطلب ہے، یہاں تو واقعی آسان، اگر آپ نے محنت کی تو آسان ہوگا، ورنہ پھر نیک شگون اپنے سامنے رکھیں کہ کتاب الفقہ المیسر سے ہمارا پیپر ہو رہا ہے۔ آپ کی مرضی ہے کہ میسر کو مؤثر بنا دیں، یا اور عین کا فرق ہے، باقی وہی چیز رہے گی، مادہ وہی ہے، صرف یا کی جگہ عین آ جائے گی، عسر اور یسر، ہاں جی ہیں حبوب، ہاں حبوب کہا، حبوب دانے، جو وہ دانے جن کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہے اس میں، اور اسی طرح اس کو غذا کے طور پر استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، وہ کون ہے؟ مثال ہے من شعیر، وہ جو ہے، وہ گندم ہے، وہ چاول دالیں، اس طرح کی چیزیں۔ نہیں چل رہا۔ المسألۃ السادسۃ، چھٹا مسئلہ، فی الحکمت من ایجاب الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے وجوب میں حکمت، وعلی من تجب، اور یہ کس پر واجب ہے، اور یعنی شروط وجوب ہے، اس کے وجوب کی شرائط۔ سب سے پہلے الحکمت فی ایجاب الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے وجوب میں حکمت، اللہ رب العزت حکیم ہے، ہاں اللہ کا کوئی فعل ایسا نہیں ہے، جو اللہ کا کوئی قول جس میں کوئی حکمت نہ ہو، ٹھیک ہے، تو ہر چیز میں حکمت ہے، چاہے ہمیں اس کا پتہ چلے یا نہ چلے، پتہ چل جاتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں تو تکلف نہیں کریں گے، ہاں تو کہا شریعت زکوٰۃ، زکوٰۃ کو مشروع کیا گیا، جاری کیا گیا، لحکم سامیۃ، حکم سامیۃ، جو بلند حکمتیں ہیں ان کی وجہ سے، سامیہ سما یسمو کا معنی علی یعلو، بلند، اسی سے اسم ہے، ہاں اس کا اگر پوسٹ مارٹم آپ کریں اسم کا تو وسم ہے یا سمو ہے، یہ مشہور اختلاف ہے بصریوں میں اور کوفیوں میں، سمو کہیں گے تو اس کا مطلب بلند، تو یہ بھی وہی ہے سامی، بلند، اہداف نبیلۃ، اور نبیل اہداف ہیں، نبیل کس کو کہتے ہیں؟ ھذا الرجل نبیل، ہاں نبیل، ہاں ہاں نبیل شریف، ہاں شرف، باعث یعنی جیسے اعلیٰ اشرف کہتے ہیں، یہ اسی طرح لا تحصى کثرتاً، جس کی کثرت کو شمار نہیں کیا جا سکتا، ان میں سے درج ذیل ہیں۔ میرے خیال میں وقت ہمارا ہو گیا، ہاں تقریباً، ہاں بس ٹھیک ہے، پھر تو آسان ہے، میرے ذہن میں اس وقت نہیں تھا۔ مدنیات تو حکومت کی تحویل میں ہوتی ہیں، تو کیا حکومت زکوٰۃ نکالتی ہے؟ تو آپ شکر ادا کریں کہ میرے اور آپ کے ذمہ نہیں ہے، ورنہ یہ مصولیت ہم پر ہوتی، اب حکومت جانے اور اس کا معاملہ اسی سے سوال ہوگا، ہمارے متعلق ہی نہیں ہے۔ میں یہ کیا حل ہوا؟ یہ تم اور شیخ عبید صاحب کا مسئلہ ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، یہ راز کی بات لگ رہی ہے مجھے۔
ہاں عسر اور یسر کے حوالے سے، یعنی ایک حکایت ہے، کہتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے، جب وہ خلیفہ تھے، کوئی شخص ملنے آیا، اس نے کہا خلیفے تک پہنچوں لیکن بہت مشکل ہے، عام آدمی تھا اور تھا بھی افلاس کا مارا ہوا، تو جا کے دربان سے کہا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہو کہ آپ کا ہم زلف آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم زلف سمجھتے ہیں؟ اب شیخ زکریا کو کون سمجھائے گا؟ ہم زلف ہے، اس کو بھی نہیں پتا؟ اب دیکھیں، اب یہ ہماری اردو کا حال ہے۔ ہاں ہاں؟ نہیں نہیں، یہ میرے خیال میں تو اس کو چھوڑ ہی دیں۔ ہاں پھر ہم زلف ہی رہنے دیتے ہیں۔ ہم زلف کہتے ہیں دو آدمی، یعنی دو بہنیں، ان دونوں کے نکاح میں، ٹھیک سمجھ آئی بات؟ چلیں ٹھیک ہے، اب بیوی کی بہن کا شوہر، جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے، اس نے کیا کہا؟ ہم زلف، تو کہتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہیں کہ آپ کا ہم زلف آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ دربان جلدی جلدی کیا، اس نے کہا کہ یہ اس طرح کہہ رہا ہے، اس کو کیا پتا کہ اس کا کیا معاملہ؟ تو معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا، اس نے کہا میں تو جانتا ہی نہیں ہوں کون ہے میرا ہم زلف، بہرحال اس کو لے کر آؤ۔ جب لے کر آئے تو کہا میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں، آپ کیسے ہم زلف ہو گئے میرے؟ تو اس نے کہا امیر المومنین، آپ کو یاد ہے کہ دو بہنیں تھیں، ایک کا نام تھا عسرا، دوسری کا نام تھا یسرا، تو یسرا آپ کے نکاح میں آئی اور اسرا جو ہے میرے نکاح میں آئی۔ اسرا مطلب یعنی تنگی سے، کہ تو میرے حالات تنگ ہو گئے اور آپ کے پاس کشادگی آ گئی۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ بہت ہنسے اور کہا کہ اس کو دے دو، یعنی اس کو دے کر پھر رخصت کی، اس طرح سے۔ ہاں یہ ادب میں سے ہے جیسے نا کچھ ہو، باقی تو ٹھیک۔ سبحانک اللہ۔ I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruj instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المعارج۔ معارج لفظ جو ہے اس کا معنی ہے برجیں، ابراج یا بلندیاں، رفعتیں، اور یعنی جو آسمانی دنیا ہے اس میں، اس نظام میں موجود کچھ ایسے مقامات جہاں سے ستارے اور سیارے سفر کرتے ہیں، ان کو برج کہا جاتا ہے۔ معنی بلندی ہی کا ہے۔ معراج بھی اسی کلمے سے نکلا ہے، بلندی پر جانا، اور یہ سورت کا نام اس سورت کی تیسری آیت سے لیا گیا ہے۔ شروع کرتے ہیں جی ہم انشاءاللہ، کیونکہ کس وقت تک ہوگا یہ پیریڈ؟ 7:45 کوشش کرتے ہیں سورت مکمل ہو، ورنہ جتنی ممکن ہو سکے انشاءاللہ۔ فرمایا سأل سائل بعذاب واقع۔ سأل سوال کیا، سائل سوال کرنے والے نے، بعذاب عذاب کے بارے میں، واقع جو واقع ہونے والا ہے، ایسے عذاب کے بارے میں سوال کرنے والے نے سوال کیا جو لازماً آنے والا ہے، جس کو بہت بہت آسانی سے جس کی پیش گوئی کی جا سکتی ہے۔ کن لوگوں کے لیے یہ عذاب ہے؟ فرمایا واقع للکافرین، ایسے لوگوں کے بارے میں۔ اصل میں یہ ایک اسلوب ہے شریعت کا، یا اللہ رب العزت کے کلام میں آپ کو بارہا نظر آئے گا کہ جو لوگ بڑے بے خوف ہو جاتے ہیں، بے دھڑک ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت کے سے تعلق کے بارے میں،
اور جرت اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، اور وہ یہ پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ جی اگر آپ کی باتیں حق ہیں تو پھر بتائیں کہ پھر آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ثابت کب ہوں گی۔ وعلیکم السلام۔ اسی طرح کا ایک سوال ہے یہ جو کرنے والوں نے کیا۔ اس سوال کرنے والوں کا ذکر بہرحال اسپیسیفائی کہیں نہیں کیا گیا، ایک عمومی سوال ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ جو سورۃ الحج میں ذکر ہے نا، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، کہ آپ سے عذاب کے بارے میں مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم پر جلدی عذاب آ جائے، یا سورۃ انفال کے بارے میں اللہم ان کان ھذا الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، ان لوگوں کے جواب کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کی بات حق ہے تو آپ پھر اپنے رب سے یہ مطالبہ کیجئے کہ وہ ہماری بستی پر آسمان سے پتھر برسائے یا کسی اور قسم کا عذاب نازل کرے۔ تو یہ مطالبہ کرنے والے چونکہ کافر ہی ہیں، اسی لیے فرمایا کہ بعذاب واقع للکافرین، ایسا عذاب جو واقع ہونے والا ہے کافروں پر، کافروں کے لیے، لیس لہ دافع، اور ایسا عذاب جس کی دوسری صفت یہ ہے کہ اس سے کوئی بچاؤ ممکن نہیں ہوگا، اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہوگا۔ من اللہ ذی المعارج، تیسری صفت اس عذاب کی یہ ہے، فرمایا کہ یہ عذاب اللہ رب العزت کی جانب سے ہے۔ وہ اللہ رب العزت ذی المعارج، یہ بتا سکتا ہے کوئی ترکیب میں ذی المعارج کی کیا حیثیت بنے گی؟ مضاف مضاف الیہ بن گیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آگے کیا حیثیت بنے گی؟ مضاف مضاف الیہ ذی المعارج ہو گیا، پھر کیا ہوا اس کو؟ من اللہ ذی المعارج، اللہ، لفظ اللہ جو ہے جلالہ، اس کی صفت بنائیں گے اس کو، ہاں جی ہاں، من اللہ ذی المعارج، اس اللہ کی طرف سے ہے جو اونچے درجوں والا ہے، یا اس اللہ کی طرف سے ہے جو بلندیوں والا ہے، رفعتوں والا ہے اور اونچائی پر ہے، جو کہ ایک ایمانی سوال بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت کو لایا گیا، اس کے ایمان کو پرکھنے کے لیے اللہ کے رسول نے سوال کیا کہ تم جانتی ہو اللہ رب العزت جو ہیں ان کا مقام کیا ہے، یا ان کا مکان کیا ہے من حیث الذات؟ تو اس عورت نے جواب دیا اس سما، بعض میں ہے کہ الفاظ کہے، بعض میں ہے کہ صرف اس نے اشارہ کیا، تو یہ مراد ہے اللہ رب العزت بلندیوں والے، ایسی بلندی کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایسا بلند رب جس کی طرف تعرج بھی معارج سے ہی نکلا ہوا، اس کی بھی روٹ وہی ہیں، تو معنی بھی وہی ہوگا کہ چڑھتے ہیں جس کی طرف فرشتے، والروح، اور روح، الیہ جس کی، اس کی طرف، فی یوم ایسے دن میں، کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس دن کی مقدار، لینتھ جو ہے وہ 50,000 سنہ، جی کتنے سال ہوگی؟ 50,000 سال۔ تو اس آیت میں جو ہے نا الملائکۃ والروح، اس حوالے سے تھوڑا سا تفسیر یہ ذکر کی جاتی ہے کہ الملائکہ تو تمام فرشتوں کا ذکر ہوا، اور جو روح ہیں اس کے حوالے سے دو اقوال پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک، روح کا معنی روح نفسانی ہے، تمام ارواح جو ہیں انسانوں کی، ان کو اٹھایا جائے گا اللہ رب العزت کی جانب آسمانوں میں۔ اور ایک معنی جو ہے جسے اکثر علماء نے زیادہ مقبول جانا ہے اور اس کو زیادہ فوقیت دی ہے، وہ ہے والروح سے مراد یہاں پر جبریل امین جو ہیں ان کا تذکرہ ہے، ان کو روح کہا جاتا ہے، دوسری جگہ پر بھی قرآن میں کئی مقامات پر ان کے لیے روح کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ فرشتوں کو اٹھایا جائے گا اور روح کو اٹھایا جائے گا، یعنی جبریل امین کو، ان کا جو سردار ہے اس کو بھی اٹھایا جائے گا، وہ اٹھیں گے اللہ رب العزت کی طرف جائیں گے ایسے دن میں جس دن کی مقدار 50,000 سنہ، مراد قیامت ہے، 50,000 سال۔ فاصبر صبرا جمیلا، اب یہاں سے ایک گفتگو نئی شروع ہو رہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے، فاصبر، اے اللہ کے رسول آپ صبر کیجئے، صبر سے کام لیے، صبرا جمیلا، بہت ہی خوشنما صبر۔ صبر جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ مسائل اور مصیبتوں کی صورت میں کیا جاتا ہے، لیکن صبر کی اقسام ہیں۔ ایک صبر ہے جو انسان مصیبت نازل ہوتے ہی اس پر جو ہے وہ آہو بکا کیے بغیر، اس کو اس مصیبت پر جو ہے پریشان ہوئے بغیر صبر کا دامن تھامے، اسی صبر کو صبر جمیل کہا جاتا ہے۔ اور ایک صبر ہے کہ انسان پریشان ہو جائے
اور وہ واویلا بھی کرے اور اپنا شکوہ بھی کرے، دکھڑے بھی سنائے لوگوں کو، پھر ایک وقت کے بعد اس کو بہرحال اس پر صبر آ جائے اور اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ صبر کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اور میں صبر کا دامن مجھے تھامنا چاہیے، تو وہ صبر بھی بہرحال ہے، لیکن وہ صبر جمیل نہیں ہے۔ تو صبر جمیل جو ہے، خوبصورت صبر یہ ہے کہ جو پہلا لمحہ ہے مشکل کا اور مصیبت کا، اس میں صبر کا دامن تھاما جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بھی ہے، فرمایا الصبر فی اول وہلہ، کہ صبر تو بس انہی لوگوں کا ہے جو مصیبت کے پہلے لمحے میں اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں اور مضبوط کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا فاصبر صبرا جمیلا، اللہ کے رسول آپ صبر کا دامن تھامیے۔ صبرا جمیلا کی کیا کریں گے جی صرفی اعتبار سے اگر کوئی بتانا چاہے تو؟ جی 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 بتائیں۔ ہاں جی جی، فاصبر صبرا جمیلا جو ہے صبرا مفعول مطلق بنے گا، اور جمیلا پہلے موصوف صفت اور پھر جمیلا اس کی جمیلا کے ساتھ مل کر یہ پورا جملہ جو ہے وہ مفعول مطلق بن جائے گا۔ انہم یرونہ بعیدا، اب اس عذاب کے بارے میں اللہ رب العزت تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ جو عذاب جس کا یہ سوال کر رہے ہیں، انہم یہ لوگ اس عذاب کو یرونہ دیکھتے ہیں، بعیدا دور، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عذاب بہت دور ہے، ونراہ قریبا، حالانکہ حالت یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ یہ عذاب بہت ہی قریب ہے، بہت نزدیک ہے۔ قیامت کے دن کے حوالے سے تھوڑی سی وضاحت ہو جائے کہ اس دن کی جو مقدار ہے وہ 50,000 سال ذکر کی گئی، اور جو دیگر روایات کو احادیث کو آپ جمع کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس قیامت کے دنوں کے حوالے سے یہ ترتیب ملتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر اگلا جو دن ہوگا، ایک دن تو 50,000 سال کا ہوا، پھر اگلا جو دن ہوگا وہ ایک سال کے دنوں کے برابر ہوگا، ایک سال کی مدت جو ہے اس کے برابر ہوگا، پھر ایک مہینے کی مدت کے برابر ہوگا، پھر ایک ہفتے کی مدت کے برابر ہوگا، اور پھر ویسے ہی ایام شروع ہو جائیں گے جیسے تمہارے دنیا میں ایام چلتے ہیں، 24 گھنٹے کا جو دن ہے۔ تو یہ بہرحال اس پر ہمارا ایمان ہے کہ اسی طرح کا معاملہ کیا جائے گا قیامت کے دنوں میں۔ یہ بھی بعض علماء نے تفاسیر کی ہیں کہ چونکہ اس دن لوگ پریشان اس قدر ہوں گے کہ ان کا وقت گزرے گا نہیں، تو ان کو ایسے لگے گا کہ یہ دن کی مقدار جو ہے وہ 50,000 دنوں کے برابر ہے، لیکن صحیح معنی یہی ہے کہ چونکہ الفاظ موجود ہیں شریعت میں، قرآن میں اور حدیث میں، تو پھر اس کو اسی اعتبار سے لینا چاہیے کہ واقعتاً 50,000 سالوں کے برابر جو ہے وہ ایک دن ہو جائے گا۔ بلکہ پچھلے دنوں غالباً کسی سائنٹسٹ کے حوالے سے بھی ہے کہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو زمین کی سرکولیشن ہے، گھومنے کی رفتار ہے، وہ کم ہو گئی ہے، اور ایک موقع پر جا کر اس نے رک جانا ہے اور پھر اس نے ریورٹ ہونا ہے، اور پھر جو دنوں کی کا اوقات ہیں اس میں تبدیلی آ جائے گی۔ واللہ عالم کہاں تک اس تحقیق کی تصدیق کی جا سکتی ہے یا تکذیب کی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال بعض آرٹیکلز میں پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے اسی موقع کی مناسبت سے اس کو بھی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، اور یہ بھی ریسنٹلی کوئی میرے خیال مہینے 2 مہینے پہلے کی ہی پیش رفت ہے، واللہ عالم۔ جی 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 گھومنے، اچھا ہاں، تو بس یہی اس طرح کی بس اسی بالکل ایسی ہی کچھ بات تھی، اللہ عالم۔ تو بہرحال معنی یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس آج اس چیز کو ثابت کر رہی ہے، تو اللہ کے رسول نے ان باتوں کو اور قرآن نے ان باتوں کو پہلے ذکر کیا، ہمیں اس اصل تو وہی ہے، یہ تحقیقات تو صرف ایک آپ سمجھ لیں لاجک کو سمجھنے کا بہانہ ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل، وہ دن قیامت کا دن جس دن آسمان کو بنا دیا جائے گا مہل کی طرح۔ مہل کہتے ہیں پگھلا ہوا تانبا، جو جس میں چلنے کی صفت ہو، یعنی اگر آپ اس کو پگھلا دیں اور اس کو ڈھلوان کی جانب چھوڑ دیں تو وہ بہنا شروع ہو جائے، بہنے کی صفت ہو۔ یوم تکون السماء کالمہل، آپ آسمان کو ایسے دیکھیں گے کہ ہم اس کو پگھلے ہوئے تانبے کی مانند بنا دیں گے۔ وتکون الجبال کالعہن، اور یہ جو پہاڑ آپ کو نظر آتے ہیں یہ آپ دیکھیں گے ان کو بنا دیا جائے گا عہن کی مانند۔ عہن کہتے ہیں روئی، ایسی روئی جس کو کوٹا گیا ہو، دھنکی ہوئی جو ہے، اور جو جانتے ہیں جنہوں نے اس پروسیس کو دیکھا ہو، کبھی آپ لوگوں نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ وہ بہت ہلکی ہو جاتی ہے۔ اصل صفت یہ ہے اس کلمے کی کہ جو دھنکی ہوئی روئی ہے، میں نے یہ پروسیس دیکھ رکھا ہے ہمارے ہاں، پہلے جب بچپن میں پنجاب میں رضائیاں وغیرہ سردیوں میں نکلتی تھیں تو ان کی بھرائی کی جاتی تھی، تو اس کے لیے پہلے یہی ہوتا تھا کہ گھروں میں روئی آتی تھی اور وہ بڑی سخت اور ٹھوس ہوتی تھی، اس کی پٹائی کی جاتی تھی ایک چھڑی سے، لمبی چھڑی سے، کافی
دیر اور کافی وقت اس کو پیٹا جاتا تھا اور وہ بہت نرم ہو جاتی تھی. تو اسی روئی کی کالعہن، ایک اور آیت میں کالعہن المنفوش کے الفاظ ہیں کہ رنگی ہوئی دھنی ہوئی روئی، ایسی روئی جس کو رنگدار بنا دے، کیونکہ جبال کے جو پہاڑ ہیں ان کے رنگ مختلف ہو سکتے ہیں، ممکن ہے اس طرف اشارہ ہے. تو رنگین اون کی مانند ان پہاڑوں کو بنا دی، دھنکے ہوئے اون کی مانند بنا دی جائے گا. ولا یسأل حمیم حمیما، اور نہیں پوچھے گا کوئی حمیم. کل یہ لفظ ہم نے پڑھا تھا، اس حوالے سے کوئی بتا سکتا ہے کیا معنی ہے اس کا؟ حمیم، ہاں گہرا دوست، ہاں ہاں، جس سے آپ اپنے کوئی غم شیئر کر سکیں. ولا یسأل حمیم حمیما، اور کوئی نہیں پوچھے گا اپنے کسی جگری دوست کے بارے میں، اپنے بھائی کے بارے میں نہیں پوچھے گا. دوستوں کے بارے میں لوگ بھول جائیں گے. ولا یسأل، کوئی نہیں پوچھے گا یار میرا ایک دوست ہے، وہ اس کا کیا ہوا، اس کا کیا معاملہ ہے، وہ پاس ہو گیا فیل ہو گیا، کیا معاملہ ہے. ایک تو پوچھنا ہے نا، اور میں یبصرونہم، ان کو دیکھ بھی لیں گے، اور پھر بھی ان سے جو ہے وہ کلام نہیں کر پائیں گے، ان سے بات نہیں کریں گے. ایک تو ہے کہ اس کی عدم موجودگی ہو، ایک پہلی آیت میں اسی بات کا ادارہ ہے. ولا یسأل، ان کے بارے میں پوچھیں گے نہیں کہ بھئی کیا ہوا ان کا، یا ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا. ولا یسأل حمیم، کوئی کسی جگری دوست اپنے جگری یار کے بارے میں نہیں پوچھے گا، دوست کے بارے میں نہیں پوچھے گا. یبصرونہم، حالانکہ وہ اس کو دیکھ رہا ہوگا، اس کو بالمشافہہ اس سے ملاقات کرے گا، لیکن اس کی حالت نہیں پوچھ پائے گا. اس قدر جو ہے وہ نزع کا معاملہ ہوگا اور سختی کا معاملہ. یبصرونہم، ان کو دکھلا دیے جائیں گے. پھر اب وقت ہے یہاں پر ایک اور بڑی سختی کا معاملہ یہاں پر شروع ہوتا ہے. شریعت بتانا چاہتی ہے یود المجرم، ایک خواہش ہوگی مجرم کی، جو گناہگار ہوں گے ان کی یہ خواہش ہوگی، لو یفتدی ببنیہ من عذاب یومئذ، اس کی یہ خواہش ہوگی، وہ یہ خواہش کا اظہار کرے گا، لو یفتدی، کاش وہ اپنے بیٹے کو فدیہ کر دے اور اس فدیے کے نتیجے میں اپنی جان اس عذاب سے چھڑوا لے. لو یفتدی ببنیہ من عذاب یومئذ، تو اس طرح یہ بنے گا سارا معاملہ کہ وہ چاہے گا کہ میرے معاملے کو ہلکا کر دیا جائے، اگرچہ مجھ سے میرے بچوں کی ہی جو ہے وہ قربانی لے لی جائے، فدیہ لے لیا جائے. وصاحبتہ واخی، یا اگر بچے نہیں ہیں تو بیوی کی قربانی، یا اس کو فدیہ کے طور پر دے دیا جائے. واخی، یا اس کے اپنے بھائیوں کی خواہش کا اظہار کرے گا کہ میرے بھائی لے لیے جائیں مجھ سے. وفصیلتہ، یا وہ یہ کوشش کرے گا ان سب کے سب کو لے لیا جائے، بیٹوں کو بھی وار دوں، اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دوں، اس کا بھی فدیہ دے دوں، اپنے بھائیوں کو بھی چھوڑ دوں. وفصیلتہ، اور اپنے قبیلے کو جو ہے اس سے جان چھڑوا لوں، اور عذاب سے جان چھڑوا کر ان کی قربانی جو ہے وہ میں دے دوں. وفصیلتہ کا معنی ہے قبیلہ، ٹھیک ہے جی. التی تؤوی، وہ قبیلہ جس نے اس کو جائے پناہ دی، جس نے اس کو پالا، جس نے اس کی پرورش کی، جس نے اس کو مسکن دیا، جگہ دی، گھر دی اور رشتہ دار دیے. یہ ساری چیزیں، اتنے احسانات کے باوجود اس کا یہ گمان ہوگا کہ میں آج بس ان کو قربان کر دوں، ان کا فدیہ دے دوں اور اپنی جان چھڑوا لوں. ومن فی الارض جمیعا، اور اس کی یہ خواہش ہوگی کہ مجھ سے چاہے پوری کی پوری زمین لے لی جائے، جو میری ملکیت میں ہے یا نہیں ہے، اس کوئی فدیہ میرا ایسا عطا ہو جائے کہ میری جان چھوٹ جائے. فرمایا اور جتنے زمین پر ہیں سب کے سب کو میں فدیہ کر دوں. ومن فی الارض جمیعا، جو میرے تعلق دار ہیں، جن سے میرا کچھ تھوڑا بہت واسطہ ہے، ان سب کو میں جو ہے وہ وار دوں اور اپنی جان چھڑوا لوں. ثم ینجی، اور اس سارے کے نتیجے میں اس سے نجات دلا دے. یہ ساری چیزیں مل کر اس کی نجات کا باعث بن جائیں. ثم ینجی، کلا، ہرگز نہیں. یہ ہے اس پورے جو مقدمہ ذکر کیا ایک خواہش کا، کہ ایک بندہ خواہش کرے گا کہ میں اس عذاب سے اپنی جان چھڑوا لوں، اس طور پر کہ اپنے بچوں کی قربانی دے دوں، اپنے بیوی کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے قبیلے کی، اور جو کچھ میرے مال و متاع دنیا میں رہا یا میں جن کو جانتا تھا سب کی قربانی دے کر اپنی خلاصی کروا لوں. فرمایا کلا، ہرگز، ایسا ہرگز نہیں ہوتا، نہ ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا انہا لظا، یہ جو آگ ہے نا، عذاب ہے، یہ بڑا دردناک ہے، یہ تو چمڑیاں ادھیڑ دینے والا ہے، چمڑیاں ادھیڑ دینے والا عذاب ہے. انہا لظا، کہ یہ عذاب ایسا نہیں ہے کہ تم سے ان فدیے کو قبول کر کے اور تمہاری خلاصی کر، بلکہ تمہارے لیے تو عذاب ہی ہے. کلا جب بھی آئے گا نا، اس کے دو کام ہوتے ہیں. ایک تو جو پیچھے مقدمہ گزرا ہے اس ساری کی نفی کر کے اس نے آگے اپنا ایک مقدمہ اپنی ایک بات پیش کرنی ہے، ایک نتیجہ پیش کرنا ہے. کہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں، آپ کی مجرم کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں سب کو قربان کر خلاصی لے لے. کلا، ایسا نہیں ہو سکتا. پھر ہوگا کیا، نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا انہا لظا، تمہیں تو ایسا عذاب دیا جائے گا جو تمہاری چمڑیاں ادھیڑ دے گا. لظا کہتے ہیں کہ ایسی آگ
جو انسان کے یا کسی بھی چیز کے کی بونز کو توڑ دے، اور یا پھر بونز سے اس کے گوشت کو، میٹ کو الگ کر دے، یہ عذاب۔ ایک تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لضا کا معنی یہ ہے کہ انسان کی کھوپڑی سے اس کے چمڑی کو اتار دیا جائے، ایسی آگ جو اس کی کھوپڑی سے چمڑی کو اتار دے۔ فرمایا نزاعتن للشوا، اور بلکہ انہا لضا نزاعتن للشوا کی یہ پوری تشریح آپ سمجھ لیجئے۔ کلا انہا لضا، لضا وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نزاعتن للشوا اور ایسی آگ ہے جو چمڑیاں ادھیڑ دے گی اور تمہاری ہڈیوں کو توڑ دے گی۔ تدعو من ادبر وتولا، اور یہ آگ تو تمہیں بلائے گی، تم اس سے دور بھاگ رہے ہوگے۔ تدعو دعوت دے گی اور بلائے گی یہ آگ من ادبرا، جو اس سے بھاگ رہا ہے، وتولا اور جو اس سے منہ پھیرتا ہے۔ یا جی لے لیں چابی، یا یہ معنی ہے تدعو من ادبر وتولا، جس نے اللہ کے احکامات سے روگردانی کی، وتولا اور منہ پھیر لیا، ایسے شخص کو وہ اب بلائے گی کہ تم پکارے گی کہ تمہیں کہیں اور نہیں جانا۔ وجمع فاوعى، اور اس شخص کو بلائے گی جو مال کو جمع کرتا ہے، مال جمع کر کے سینت کر، چھپا چھپا کر اور محفوظ کر کے رکھتا ہے، یعنی خرچ نہیں کرتا۔ خرچ کرنے کا معنی یہ کہ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، لوگوں پر خرچ نہیں کرتا ہے، تو ایسے شخص پر، یا واجب جو ہے اس پر وہ ادا نہیں کرتا زکوٰۃ میں سے یا صدقات میں سے۔ وجمع فاوعى، اور جس نے مال کو جمع کر کے اور سینت کر رکھا ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ لا توعی فیوعى اللہ الیک، کہ آپ مال کو گن کر نہ رکھا کرو، مال کو محفوظ کر کے نہ رکھو، اگر ایسا کرو گے تو اللہ بھی تمہیں مال گن کر عطا کرے گا، اور بڑا محدود مال تمہیں دیا جائے گا۔ اگر تم مال خرچ کرنے میں، یعنی خیر کے کاموں میں، یہ تو معنی نہیں ہے نا کہ کوئی شخص پیسہ اڑانے بیٹھ جائے، بہرحال اس میں یہ ہے کہ جو جس کے پاس جس قدر مال ہو، وہ اپنی جو رہن سہن ہے وہ اسی اعتبار سے اس کا اہتمام بھی کرے۔ یہ نہیں ہے کہ سارا مال اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کر دیا جائے اور خود جو ہے وہ بلاش اور کلاش ہو کر زندگی گزارے، یہ مطلوب نہیں ہے شریعت کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل ترین صدقہ کون سا؟ فرمایا کہ وہ صدقہ جو تمہارے ضروریات زندگی اور تمہاری جو لائف سٹائل ہے اس سے اضافی جو مال ہے اس سے کیا ہوا صدقہ، تو جو اضافی مال ہے اس کو چھپا کر نہ رکھتا ہو، ٹھیک ہے؟ اور اگر ایسا کوئی کرتا ہے، اضافی مال کو چھپا کر رکھتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ بھی پھر اس کے مال کو اسی طرح گن کر اس کو عطا کرتا ہے۔ وجمع فاوعى ان الانسان خلق هلوعا، پھر فرمایا اللہ رب العزت نے بے شک انسان پیدا کیا گیا ہے ہلوعا، بے صبرا، بڑا ہی کیا کہیں گے، جس کی آگے وضاحت بھی آگے آیتوں میں آ رہی ہے، نافرمان اور نا شکرا اور بے صبرا پیدا کیا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث فرمایا جتنی صفات ہیں، شر ما فی رجل شح ہالع وجبن خالع، فرمایا کہ جتنی بری صفات ہو سکتی ہیں انسان کے اندر، ان بری صفات میں سے سب سے بری صفت یہ ہے کہ انسان بے صبرا ہو اور انسان بخیل ہو۔ ان دو صفات کا یہاں پر ذکر ہو گیا ہے، پہلی آیت میں وجمع فاوعى میں بخل کا ذکر ہوا، اور یہاں پر ہالع کہ وہ ہلوعا سے ہالع بے صبرا ہو اور صبر اس کو نہ ہو، وجبن خالع اور بہادر بھی نہ ہو، بزدل ہو اور دل اس کا بہت چھوٹا ہو، خالع مطلب بہت جلدی جو ہے ڈر جانے والا ہو۔ تو مومن کی یہ صفات نہیں ہوتی، مومن شجاع بھی ہوتا ہے اور بخیلی اس کے اندر نہیں ہے۔ تو جتنی صفات بری صفات ہیں ان میں سے بری صفات میں سب سے سر فہرست جو ہو سکتی ہیں وہ یہ ہیں کہ شح ہالع وجبن خالع، فرمایا کہ وہ شخص بخیل نہ ہو اور بے صبرا نہ ہو۔ اذا مسه الشر جزوعا، اس کی بے صبری کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، فرمایا کہ جب اسے کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی شر پہنچتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، جزوعا جزا اور فضا کرتا ہے، ٹھیک ہے، گھبرا جاتا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو کوئی خیر ملتی ہے اور مال کی فراوانی ہو جاتی ہے، منوعا تو پھر وہ روک کے رکھنے والا بن جاتا ہے، جوڑنے والا بن جاتا ہے، اور مال کو کھلا نہیں چھوڑتا اور مال کو جو ہے وہ سینت کر چھپا کر رکھتا ہے، یعنی خیر کے معاملات کو بھی چھپاتا ہے،
صرف مال نہیں، ویسے تذکرہ یہاں مال ہی کا ہے، لیکن عمومی طور پر بھی خیر کے معاملات کو بھی لوگوں پر عام نہیں کرتا، اور ان سے لوگوں کو فائدہ اٹھانے کی جو ہے وہ کوئی سہولت یا سہولت کاری نہیں کرتا ہے۔ یہ ایک انسان کا تعارف ہے۔ فرمایا یہ تمام برائیاں ایک انسان کے اندر پائی جا سکتی ہیں الا المصلین، سوائے ان لوگوں کے جو نمازی ہوں، جنہوں نے نماز کے ذریعے اللہ رب العزت سے اپنا تعلق جوڑا ہے، تو وہ شخص، اس میں یہ صفات نہیں ہو سکتی کہ وہ بخیل ہو، وہ بے صبرہ ہو، وہ تھوڑی تھوڑی پریشانیوں پر جزا اور فضا کرنے والا ہو، اور خیر کے کاموں کو جو ہے وہ چھپانے والا ہو۔ ایسا نمازی، ایک تو نمازی ہے نا جو بس نام کا نمازی ہے اور بہت زیادہ کوشش اس کی نماز کی طرف نہیں رہتی، میں ایسا نمازی نہیں، بلکہ الذین هم علی صلاتهم دائمون، ایسے نمازی لوگ جو اپنی نماز کے بڑے پابند ہیں، دوام ہے ان کی نماز میں، بڑی پابندی کے ساتھ، روٹین کے ساتھ جو ہے وہ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، ہمیشہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور ان نمازیوں کی یہ صفت ہے کہ نمازیں تو اپنے وقت پر ادا کرتے ہیں، ساتھ ساتھ اپنے مالوں میں انہوں نے ایک حصہ مقرر کر رکھا ہے خیر کے کاموں کے لیے، اور جن کے مالوں میں حق مقرر ہے، اللہ رب العزت کا جو حق ہے وہ اس کو ادا کرتے ہیں، چاہے وہ واجب ہو یا نفلی ہو، یعنی صدقات اور خیرات کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ للسائل والمحروم، سائلین کو بھی دیتے ہیں، اور جن سے مال کو محروم کر دیا گیا ہے ان کو بھی دیتے ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ ہے، دوسرا معنی یہ کہ جو سوال کرنے سے محروم رہتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں، یعنی کفایت شعار جن کو آپ سفید پوش جو ہے، سفید پوش جن کو کہا جا سکتا ہے، جو مانگتے نہیں ہیں لوگوں سے، اس کی نظر رہتی ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں اپنے ارد گرد لوگوں پر نظر رکھتا ہے کہ اس کی جو آمدنی ہے وہ اس کی ضرورت کو کافی نہیں کر رہی، لہذا مجھے اس کی کچھ مدد کرنی چاہیے، میرے پاس اللہ رب العزت کا دیا ہوا مال ہے، لہذا میں ان کو دوں، جو مانگ رہا ہے اس کو تو مل ہی جائے گا، مل ہی رہا ہے، اور جو نہیں مانگ پا رہا اس تک بھی اس کا مال پہنچتا ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور ایسی شخصیت ہے یہ انسانوں کی، ایک ایسا گروہ ہے جو نمازی ہونے کے ساتھ ساتھ، نمازوں کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ، اپنے اموال میں لوگوں کا حق رکھنے کے ساتھ ساتھ یوم الدین، جزا کے دن جو ہے اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون، یہ ساری صفات ذکر ہو رہی ہیں، اور بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز بھی نہیں ہے۔ دیکھیں ایک بندہ ہے جو، یہ ایک صفت ہے بڑی اہم ترین صفت، کہ ایک بندہ ہے جو نمازی ہے، نیک ہے، طالب علم ہے، اور اس کا تعلق ہے شریعت کے ساتھ اور اللہ رب العزت کے ساتھ، انہی لوگوں کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے کے عذاب سے ڈرتے بھی رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ پھر ڈرایا بھی جا رہا ہے شریعت کی جانب سے۔ حقیقت یہی ہے، ان عذاب ربهم غیر ممنون، حقیقت بھی یہی ہے کہ ان کے رب کا عذاب ایسا ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اس سے بے خوف نہیں رہنا چاہیے کسی کو، اگر وہ نیک بھی ہے تب بھی اس کو یہ خوف رہنا چاہیے کہ میرے رب کا عذاب بڑا ہی خوفناک ہے، اور اس سے مجھے اس سے پناہ کی جو دعائیں ہیں اس کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ مشفقون کا معنی ہے، یہاں پر جو معنی ہے وہ ڈر کا ہے، کہ ڈرنے والے۔ اگر ادھر کوئی وضاحت ہوئی تو پیش کر دیتے ہیں، کوئی خاص وضاحت نہیں ہے، بس اس کی روٹ دیکھ کر ہی معنی کو مزید واضح کیا جا سکتا ہے، ابھی میرے وہ ذہن میں نہیں ہے۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، جو اپنے پروردگار کے عذاب سے خوف رکھنے والے ہیں۔ وہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے نا کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، اس آیت کے بارے میں، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اس کے پیروکار ہیں، ان کے دل جو ہیں وہ ڈرتے ہیں، بہت خوف میں رہتے ہیں لوگ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے سوال کیا کہ یہاں اس آیت میں کیا اللہ رب العزت نے جن لوگوں کا تذکرہ کیا ہے وہ کیا سارق ہیں، زانی ہیں، شرابی ہیں، کوئی ایسا معاملہ ہے؟ گناہ گاروں کا یہاں تذکرہ تو معلوم نہیں ہو رہا، تو اس کی کیا وضاحت کی جا سکتی ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا عائشہ، اے عائشہ، یہ صفت جو ہے اللہ رب العزت نے اپنے انہی بندوں کی ذکر کی ہے جو نیکوکار ہیں، وہ نیکی کرتے رہتے ہیں امید کے ساتھ، لیکن ان نیکیوں کی عدم قبولیت کا خوف جو ہے وہ ان کو رہتا ہے۔ تو یہ جو خوف ہے نا عذاب کا، یہ نیکیوں کی عدم قبولیت ہی کا ہے دراصل،
کہ انسان نیکی کر رہا اور ساتھ ساتھ اس کو یہ سوچ ذہن میں بہرحال رہنی چاہیے کہ میری نیکیاں اللہ رب العزت قبول بھی کر رہا ہے نہیں، تو یہ سوچ بھی ہونی چاہیے. پھر فرمایا آگے والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اپنی صحیح معنی یوں ہو سکتا ہے کہ اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے ان راہوں کے جو اللہ رب العزت نے ان کے لیے رکھی ہیں، یعنی ازواج بیویاں، او ما ملکت ایمانہم، یا ان کی لونڈیاں جو ان کے ماتحت جو ہیں وہ رہ رہی ہیں. ان کے علاوہ وہ اپنی شرمگاہوں پر بڑی گرفت رکھتے ہیں، اس پر ان کی حفاظت کا انہوں نے ذمہ لے رکھا ہے. فإنہم غیر ملومین، یہ جو بیویوں سے ان کا ازدواجی تعلق ہے اور لونڈیوں سے جو ان کا یہ معاملہ ہے، اس پر ان کو ملامت نہیں ہے، یہ معاملہ تو جائز ہے. شرمگاہوں کے معاملے میں ان دو راستوں کے علاوہ وہ ہر اعتبار سے اپنی حفاظت کرتے ہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، یہ آیت بڑی قابل غور ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، اور بڑی عمومی ہے. فرمایا کہ یہ جو دو رستے ہیں بیویوں کے اور لونڈیوں کے، ان کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کوئی رستہ استعمال کرتا ہے، فاولئک هم العادون. فمن ابتغى وراء ذلك، پھر جو کوئی ان رستوں کے علاوہ کوئی رستہ اختیار کرتا ہے، فاولئک هم العادون، تو وہی حد سے گزرنے والے لوگ ہیں. تو جو مصیبتیں اور پریشانیاں آج کل ہمارے معاشرے میں عام ہیں، ان کا جواب جو ہے بہرحال اس آیت کے ذریعے ممکن ہے اور علماء نے دیا ہے. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور جو اپنی امانتیں اور اپنے جو عہد و پیمان ہے، معاہدے، ان کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان کے مراعی ہیں اور وہ نبھانے والے ہیں. اپنی جو جب ان کو امانت دار بنایا جائے اور جب کوئی معاہدہ ان سے طے ہو تو وہ اس معاہدے پر پورا اترتے ہیں. والذین هم بشہاداتهم قائمون، اور جب وہ کسی معاملے پر گواہ بن جاتے ہیں تو اپنی گواہی پر قائم ہو جاتے ہیں، اس سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں اور اس میں رد و بدل نہیں کرتے ہیں. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، ایسے ہی لوگ ہیں جو جنتوں میں، یا جنت کا لفظی معنی آپ کر سکتے ہیں باغوں میں، معزز اور مکرم بن کر ٹھہرائے جائیں گے، وہ وہیں ہوں گے. بڑی طویل بحث کی جا سکتی ہے، ایک صفت پر جو ہے نا بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اصل یہی ہے کہ یہ صفات جو ہیں ہم بارہا سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اور ان کو اپنانے کی کوشش ہونی چاہیے. ایک نقطہ ان آیات میں، اس صورت کی ترتیب میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب مومنین کے تذکرے کا آغاز ہوا تو نماز سے، الا المصلین سے، اور پھر اس نماز کی صفت ذکر کی، اور اختتام بھی کیا کس آیت سے، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، کہ وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. تو فرمایا کہ جو ایک نقطہ تو اس والے سے یہ ہے کہ جو نمازی ہے نا، وہ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچہ کرنے والا بھی ہوگا، ٹھیک ہے، لوگوں کے دکھ درد میں، ان کی پریشانیوں میں شریک ہونے والا ہوگا، قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہوگا، اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے والا ہوگا، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہوگا، اور امانتوں کی حفاظت کرنے والا، معاہدوں کا جو ہے وہ پاسداری کرنے والا ہوگا، اپنی گواہی کو جو ہے وہ پوری طرح قائم کرنے والا ہوگا. اور پھر ایسے ہی بندے کی نماز جو ہے وہی شخص اپنی نماز کی حفاظت بھی کر سکے گا. اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی روٹین ہے نماز پڑھنا، اور پھر کچھ عرصے بعد اس میں تعطل آتا ہے، تو اس کو لازماً غور کرنا چاہیے کہ وہ کہیں ان صفات میں کوئی ایسی جو ہے صفت اس سے چھوٹ نہ رہی ہو، یا تو ہو سکتا ہے وہ کسی کا حق کھائے بیٹھا ہو، یا اس کے دل میں اللہ رب العزت کے خوف کی کمی پیدا ہو رہی ہے، یا اس نے کوئی امانت داری میں خیانت کی ہے، یا کوئی معاہدہ توڑا ہے. تو جب کبھی ایسا ہو کہ کوئی نمازی شخص اپنی نمازوں میں تعطل محسوس کرے اور وہ یہ سمجھے کہ میرا دل نہیں لگ رہا نماز میں، تو اس کو چاہیے کہ ان امور کے حوالے سے لازمی طور پر جو ہے وہ غور کرے. دوسرا نقطہ اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ نماز کی اہمیت بہرحال یہاں سے بہت واضح ہوتی ہے کہ ابتدا صفات کی نماز سے اور اختتام بھی نماز سے کیا گیا. کوئی سوال ہے تو کر لیجیے جی، ہم کوشش کرتے ہیں مکمل کر لیں، یہ چند ہی آیتیں ہیں، باقی پڑھیں. فما للذین کفروا قبلک مہطعین، فما لی، پھر ان کافروں، پھر کیا ہے، الذین کفروا،
ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، قبلک مہطعین، جو آپ سے منہ پھیر کر دوڑتے ہیں، عن الیمین وعن الشمال عزین. پھر کیا ہے ان کا، اے نبی پھر کیا ہے ان کافروں کو کہ یہ آپ سے منہ پھیر کر چلتے ہیں اور آپ سے دور دور ہو کر دوڑتے ہیں، دور دور رہتے ہیں. عن الیمین وعن الشمال عزین، کبھی آپ کے دائیں سے ایک گروہ جا رہا ہے منہ پھیرے ہوئے، کبھی آپ کے بائیں سے ایک گروہ جا رہا ہے منہ پھیرے ہوئے، اور وہ آپ سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا ان میں سے، ایطمع خواہش کرتا ہے ہر ایک، طمع سے، ٹھیک ہے، ایطمع خواہش کرتا ہے، کل امرئ ان میں سے ہر ایک، ان یدخل کہ یہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا، نعمتوں والی جنت میں. یہ سوال ہے، ٹھیک ہے. ایطمع، یہ جو منہ پھیرنے والے لوگ ہیں، آپ سے منہ پھیرنے والے لوگ، کیا ان کا یہ گمان ہے کہ ان کو جنتوں میں داخل کیا جائے گا؟ کلا، کلا کا کیا کام ہے؟ پچھلی ساری تمہید کو اور گفتگو کو جو باتیں کی گئی ان کی نفی کر، نہیں ایسا نہیں ہوگا، ہرگز نہیں. انا خلقناہم مما یعلمون، یہ جانتے ہیں، انا خلقناہم، ہم نے ان کو پیدا کیا، مما یعلمون، یعلمون جس چیز سے پیدا کیا، یہ جانتے ہیں کہ ان کو ہم ہی نے پیدا کیا ہے، اور کس چیز سے پیدا کیا ہے، یعنی نطفے سے ہم نے ان کو پیدا کیا، اس بات کا ان کو علم ہے. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، بس قسم اٹھاتا ہے مشارق اور مشرقوں اور مغربوں کا رب کہ ہم ان پر قدرت رکھنے والے ہیں. انا لقادرون، ہم نے ان کی تقدیر لکھی ہے. یہ جنت میں نہیں جائیں گے، وہ جو پیچھے ان کا ایک گمان تھا کہ ہم جنت میں جائیں گے، کہا کہ ہم نے ان کی تقدیر لکھی ہے نا، ہمیں پتہ ہے ان کی تخلیق ہم نے کی ہے اور ان کی تقدیر بھی ہم نے لکھی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے جنت میں نہیں جانا. ٹھیک ہے. علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں یا ہماری قدرت میں ہے کہ ہم ان کو بدل دیں. علی ان نبدل، یہ ہماری قدرت ہے کہ ہم ان کو بدل دیں. خیرا منہم، یہ جو آپ سے منہ پھیرتے ہیں ان سے بہتر لوگوں سے بدل دیں، جو آپ کو خندہ پیشانی سے ملیں. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دراصل یہ تسلی کی آیات ہیں کہ جو لوگ آپ سے منہ پھیرتے ہیں اور گروہ در گروہ آپ سے جو ہے علیحدگی اختیار کرتے ہیں اور دور رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، ہم ان کے پیدا کرنے والے ہیں، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے، ان پر قدرت رکھتے ہیں، ہم اگر چاہیں تو ان سے بہتر لوگوں کو آپ کے ساتھ ٹھہرائیں گے. وما نحن بمسبوقین، اور یہ ہم سے سبقت لے جانے والے نہیں ہیں، ہمیں پیچھے نہیں کر سکتے، ہماری قدرت ایسی ہے کہ یہ ہمیں عاجز اور مغلوب نہیں کر سکتے ہیں. قدرہم یخوضوا ویلعبوا، بس آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ان کے حالوں پر چھوڑ دیجئے. یخوضوا ویلعبوا، وہ جو باتیں بنائیں، جو بات کہیں، آپ پریشان نہ ہوں. ویلعبوا، جو کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، جو سازشیں یہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو کرنے دیجئے. حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، حتیٰ کہ اس دن یہ ملاقات کریں گے، اس دن سے ملاقات کریں گے جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اس دن سے یہ دو چار کیے جائیں گے جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، وہ دن کے جس دن قبروں سے یہ یخرجون من الاجداث سراعا، نکلیں گے قبروں سے دوڑتے ہوئے، کانہم الی نصب یوفضون، جیسے یہ اپنے گھروں کی طرف، اپنے آستانوں کی طرف واپس جانا چاہتے ہوں اور بڑے عرصے سے اپنے گھروں سے دور ہیں، تو یہ اس طرح اٹھیں گے. یعنی اصل تو گھر انسان کا اللہ رب العزت کی جانب ہے نا، جنت کا گھر جو ہے، ان کی یہ جب اٹھیں گے تو ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ اتنی جلدی کریں گے کہ ہمارا گھر جو ہے، جس طرف ہمارا گھر ہے اس طرف جایا جائے، یعنی اللہ رب العزت کی جانب جایا جائے. خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ ذلک اليوم الذی كانوا یوعدون. خاشعۃ ابصارهم، ان کی نگاہیں پست ہوں گی، جھکی ہوں گی. ترهقهم ذلہ، اور ذلت میں یہ ڈبوئے ہوئے ہوں گے اور ذلت ان پر چھائی ہوگی. ذلک اليوم الذی كانوا یوعدون، یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. تو یہ ان لوگوں کے احوال کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا جو لوگ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جو ہے وہ منہ پھیرتے رہے. اور ایک روایت میں موجود ہے کہ حرم مکی میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام گئے تو وہاں کچھ لوگ گروہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ حلقات موجود تھے ادھر ادھر. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے جا کر پوچھا، ما لی اراکم عزین، میں تمہیں کیوں گروہوں میں بٹا ہوا دیکھ رہا ہوں؟ تو انہوں نے اللہ کے رسول کا جواب نہیں دیا اور منہ پھیر کر ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے. تو ان کے بارے میں یہ اللہ کے رسول کو ظاہری سی بات ہے کہ کچھ افسوس ہوا اس عمل پر ان کے، تو اس میں اللہ کے رسول کے لیے تسلی کا ایک پہلو ذکر کیا جا رہا ہے.
اور عمومی طور پر سارے معاملات یہی ہیں کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے احکامات سے پسے پوچھ ڈال کر ان کو چھوڑ کر اپنے جو فہم ہے اس کو آگے کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا واللہ عالم۔ ابھی ایک کلاس آپ لوگوں کی باقی ہے، تو کوشش ہم کریں گے انشاءاللہ جو اگلی صورت ہے اس کو بھی مکمل کر لیا جائے، منگل کو کہ بدھ کو؟ بدھ کو چلیں دیکھ لیں گے، اگر کوئی حصہ فری ہوا تو پھر کچھ بنا لیں گے انشاءاللہ صورت۔ چھوٹی صورت ہے، اتنی لمبی صورت نہیں ہے، اس سے چھوٹی ہے جو آج بڑی ہے۔ جزاکم اللہ خیر، حیاکم اللہ۔ I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruj instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ الحکمت فی ایجاب الزکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے وجوب میں حکمتیں۔ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کو مشروع کیا گیا ہے بہت بلند حکمتوں کی وجہ سے اور بڑے اشرف اہداف کی بنا پر، ان کی کثرت کی بنا پہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ منہا، ان میں سے بعض یہ ہیں، من تبعیضیہ، پہلی حکمت یا الحکمت الاولی تطہیر المال وتنمیتہ واحلال البرکۃ فیہ وذہاب شرہ ووبائہ ووقایتہ من الآفات والفساد۔ پہلی حکمت مال کو پاکیزہ کرنا، مال کو پاکیزہ کرنا، وتنمیتہ، اور اس میں اضافہ کرنا۔ تنمیہ، نما ینمی تنمیتن، نمو سے کسی چیز کا بڑھ جانا۔ وإحلال البرکۃ فیہ، اور برکت کا اترنا اس میں، اس چیز میں برکت کا اترنا۔ وذہاب شرہ ووبائہ، اور اس کے شر اور اس کی وبا کا چلا جانا۔ مال میں جو شر اور جو خرابی پیدا ہو سکتی ہے، وبائیں آتی ہیں، بیماریاں، حادثات، ان سے زکوٰۃ سے وہ کیا ہے، وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ وَوِقَایَتُهُ مِنَ الْآفَاتِ وَالْفَسَاد، وبا عام ہے، آگے ذکر کیا، اور اس کا تحفظ ہے اور اس کی وقایت ہے، یعنی اس کی ڈھال ہے، بچاؤ ہے۔ من الآفات والفساد، آفات اور فساد سے۔ آفات، آفت ان کی جمع ہے جو آسمانی، ہاں، جیسے بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو ان کے نتیجے میں سیلاب آ جاتے ہیں، فصلیں ڈوب جاتی ہیں، اور کبھی زمینی آفات ہوتی ہیں، ہاں، مختلف بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ تو اس سے کیا ہے، اس کا تحفظ ہے۔ اس سے زکوٰۃ سے مال کو طہارت حاصل ہوتی ہے، پاکیزگی اس کے اندر آتی ہے، برکت اترتی ہے، اور جو زکوٰۃ نہ دینے کی صورت میں جو عذاب آتے ہیں، آفات، فساد، اس سے مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی حکمت ہے۔ الحکمت الثانیہ، دوسری حکمت ہے تطہیر المزکی من الشح والبخل وارجاس الذنوب والخطایا وتدریبہ علی البذل والانفاق فی سبیل اللہ۔ تطہیر المزکی، مزکی اسم فاعل ہے، کس باب سے ہے، کیسے؟ زکا یزکی، تزکیتن، ہاں، اس سے ہے مزکن، مزکی، المزکی زکوٰۃ ادا کرنے والا، یعنی زکوٰۃ دینے والے کی پاکیزگی ہے، کس سے؟ من الشح والبخل، شح اور بخل سے۔ شح اور بخل دونوں میں کیا فرق ہے؟ شح کسے کہتے ہیں اور بخل کسے کہتے ہیں؟ جو شح ہے وہ بخل سے بھی بڑا مرض ہے۔ کیسے؟ بخل میں یہ ہوتا ہے کہ بخیل اپنا ہاتھ، اپنا مال جو ہے خرچ نہیں کرتا، ٹھیک ہے،
اس کو اپنے پاس رکھتا ہے۔ شح یہ ہے کہ اپنا مال تو خرچ نہیں کرتا لیکن دوسرے کے مال پر بھی نظر رکھی ہوئی ہے کہ یہ بھی مجھے مل جائے، اس سے نکل جائے، یہ ہے شہی۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صحیح ہے، یعنی ساتھ میں کیا ہے، طمع بھی ہے، اپنا مال روکا ہوا ہے لیکن دوسروں کے مال پر بھی نگاہ ہے کہ یہ بھی مجھے مل جائے، یہ شہی ہے۔ عام طور پر تو یہی فرق ہے، لیکن ہاں یہ بھی ممکن ہے کہ یعنی وہ جو بخیل ہے وہ کیا ہے، اس کے نفس کے ساتھ ہے، اور اگر یہ متعدی ہو جائے آگے بالکل اس میں آ سکتا ہے، بلکہ ایک تعریف شاید یہ بھی کی گئی ہے، بعض نے کی ہے۔ شفیق کی ایک یہ بھی سنی تھی کہ وہ اپنے اوپر بھی نہیں خرچ کرتا۔ ہاں ظاہر ہے، پھر ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی۔ یہ کہتے ہیں کوئی اس طرح کا شہی انسان مر رہا تھا آخری وقت میں، کسی نے کہا اب تو مر رہے ہو، اب تو دے دو کسی کو، اس نے کہا دے تو رہا ہوں۔ کہا کیا دے رہے ہو؟ کہا سانس جو دے رہا ہوں، ابھی مر جاؤں گا تھوڑی دیر میں۔ اس وقت بھی تو شہی جو ہے نا، یہ یعنی بڑا مرتبہ ہے بخیل سے بھی۔ وہ ارجاس ذنوب، ارجاس رجس کی جمع ہے، رجس کس معنی میں آتا ہے؟ نجس، ارجاس نجس میں، یعنی نجس ترین گھٹیا گناہ جو ہے، خطائیں، ان میں سے انتہائی گری ہوئی صفت ہے یہ بخیل۔ ہاں بخیل اس کا مال نہ خود اس کو فائدہ دے گا نہ کسی اور کو فائدہ دے گا۔ اور اسی طرح وہ تدریبہ علی البذل والانفاق فی سبیل اللہ، اور تدریب کس کو کہتے ہیں؟ مشق کرنا، ہاں درب یدرب، تو اسی سے مدرب، ہاں تدریبات آپ نے پڑھی ہوں گی، تمرین، تدریب، کہ اپنی کیا ہے، تربیت کرنی ہے، مشق کرنی ہے، کس پر؟ البذل والانفاق، خرچ کرنے پر، انفاق پر، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں۔ کیونکہ اگر یہ انسان اس طریقے سے اپنی تدریب کر لے، کوشش کرے، کیونکہ مال کی محبت تو ہے انسان کے دل میں، ہے کوئی شک نہیں، لیکن انسان کوشش کرے کہ بالتکلف بھی کچھ نہ کچھ دینے کی عادت رکھے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ چیز جو ہے اس کی طبیعت بن جاتی ہے۔ تیسری حکمت ہے مواسات الفقیر وسد حاجت المعوزین والباعثین والمحرومین۔ مواسات الفقیر، فقیر کی دل جوئی کرنا، اس سے ہمدردی کرنا، مواسات۔ وسد حاجت المعوزین والباعثین، اور جو تنگ دست ہیں ان کی حاجت کو سد یعنی پورا کرنا، والباعثین، باعث کا معنی بھی وہی ہے جو جن کے حالات ابتر ہیں، محرومین جو محروم ہیں، ہاں ان سے کیا ہے، ایک ہمدردی ہے، ان سے ہمدردی ہے، فقیر محتاج غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمدردی ہے زکوٰۃ دینے میں، یہ بھی حکمت ہے۔ چوتھی تحقیق التکافل والتعاون والمحبت بین افراد المجتمع، تکافل اور تعاون اور محبت کرنا معاشرے کے افراد کے درمیان، اس کی تحقیق، اس کا اثبات ہوتا ہے۔ یعنی جب انسان یعنی اپنا مال خرچ کرتا ہے دوسروں پر، تو اس سے کیا ہے، محبت کے جذبات پروان چڑھتے ہیں، ایک دوسرے سے تعاون کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دوسرے لوگ بھی دیکھتے ہیں، ہاں تعاون، ہاں اسی سے، جی اون ہے یعنی مدد کرنا ایک دوسرے کی، تعاون کرنا یعنی ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ تکافل بھی یہی چیز ہے کہ کفالت سے، ہاں کفیل، جیسے کل بھی بات ہوئی تھی ہماری اس پر، تو اس سے جو ہے محبت کے جذبات پروان چڑھتے ہیں معاشرے میں، اس کا خیر اور برکات معاشرے پر نظر آتا ہے۔ وحینما یؤتی الغنی اخاہ الفقیر زکاۃ مالہ یستل بها ما عسى ان يكون في قلبه من حقد وتمن لزوال ما هو فيه من نعمت الغنی۔ ہاں آگے کہتے ہیں کہ جس وقت فحینما، جس وقت یؤتی الغنی، غنی دیتا ہے، غنی دیتا ہے، اخاہ الفقیر، اپنے محتاج بھائی کو، اپنے محتاج فقیر بھائی کو اپنے مال کی زکوٰۃ، یستل بہا، تو وہ کھینچ نکالتا ہے، ما عسى ان يكون في قلبه، وہ جو قریب ہے کہ اس کے دل میں تھا، فقیر کے دل میں، من حقد، کیا؟ نفرت، و تمنن، اور تمنا کرنا، لزوال ما هو فی، اس چیز کے زوال کی جس میں وہ غنی تھا، من نعمت الغنا، غنا کی نعمت میں سے، صحیح ہے، یعنی ایک محروم آدمی ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے تو اس کے دل میں رقابت کے جذبات جنم لیتے ہیں، وہ یعنی کچھ ہے اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے،
ٹھیک ہے، پھر وہ حسد کرنے لگتا ہے، اور حسد کے جذبات یہیں سے پیدا ہوتے ہیں. تو جب وہ اس کا احساس کرتے ہوئے اس کو دے گا تو پھر یہ جو حسد ہے یہ ختم ہو جائے گا. حسد بڑی خطرناک بیماری ہے. ہاں، آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو گناہ جن کا ارتکاب کیا گیا تھا وہ دو تھے. کون کون سے؟ حسد اور تکبر. حسد اور تکبر. اور سب سے پہلے جو قتل ہوا تھا اس کے پیچھے بھی حسد تھا، اور یہی تھے. تو یعنی جو حاسد ہے وہ کسی حد تک جا سکتا ہے، یعنی اس کی کوئی اچھائی حسد کرنے پر آئین ولیاذ باللہ، تو چاہے اس کو نہ بھی ملے لیکن اس کے پاس کیوں. اچھا، حسد کی ایک تو معروف تعریف ہے نا، کون سی؟ کراہیت ما انعم اللہ علی العبد، اس چیز کو ناپسند جاننا. یہاں زوال تمنی نعمت عن الغیر، دوسرے سے نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، یہ حسد کی تعریف ہے کہ انسان تمنا کرے کہ اس کے پاس کیوں خیر ہے، اس سے یہ چیز چھن جائے. سمجھ بات؟ یہ تمنا، یہ حسد ہے. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک تعریف کی ہے جس کو شیخ ابن العثیمین رحمہ اللہ نے پسند کیا ہے اربعین النوویہ کی شرح میں. اس میں یہ ہے کہ کراہت مجرد کراہت ما انعم اللہ علی العبد وان لم یتمنى الزوال. کہتے ہیں وہ کوئی صرف یعنی کسی بھائی پر کوئی نعمت ہے اس کو دل سے ناپسند جانا، بس یہ کہے کہ اس پر یہ کیوں ہے، چاہے یعنی زوال کی تمنا نہ بھی کرے، یہ بھی حاسد ہے. یہ حاسد ہے. اگر زوال کی تمنا کرتا ہے یہ تو اور زیادہ پھر یعنی مزید جو ہے اس کے اندر جو گناہ ہے اور زیادہ آئے گا. لیکن صرف اتنا جاننا بھی کہ اس پر یہ نعمت کیوں ہے، کیوں ہے. تو حسد بہت خطرناک بیماری ہے اور بہت سارے جرائم کی یہ جڑ ہے. اور بات یہ شیخ صاحب، حاسد یہ نہیں سوچتا کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے. جی، در حقیقت اگر وہ غور کرے تو اللہ کی تقسیم ٹھیک پہ شاکی ہے وہ. حقیقت ہے. جی، بلکہ یہ اشعار ہیں عربی میں، بعض ان کا یہ مفہوم ہے. کہا جو مجھ سے حسد کرنے والا ہے اس سے کہہ دو کہ وہ مجھ سے حسد نہیں کر رہا بلکہ اللہ کی تقسیم پر وہ ناراض ہو رہا ہے. دیکھا جائے تو اللہ نے یہ چیز اس کو دیا نا، اور پھر اللہ کے خزانوں میں کیا کمی ہے. خود اللہ انسان اللہ سے سوال کرے یا اللہ جس طرح یعنی رشک جو ہے کرے کہ اللہ تو نے اس کو دیا، اس کو اور زیادہ دے، مجھے بھی دے، میں بھی اس طرح کروں. کتنی بڑی بات ہے. اچھا، اسی طرح ان فی ادائها شکرا للہ تعالی، اور اس کی ادائیگی میں، زکوٰۃ کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہے. علامہ اسبغ علی المسلم من نعمت المال، اس پر جو اللہ نے ایک مسلمان پر مال کی نعمت کی ہے، مال کی نعمت اللہ نے اس پر کی ہے اور یہ اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے کہ زکوٰۃ نکال رہا ہے. تو یہ بھی اللہ کا شکر بھی ہے. اور اسی طرح وطاعۃ للہ سبحانہ وتعالی فی تنفیذ امرہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تنفیذ میں، اس کو نافذ کرنے میں، عمل کرنے میں. ٹھیک ہے، یہ پانچویں حکمت تھی. چھٹی حکمت ہے انہا تدل علی صدق ایمان المزکی. چھٹی حکمت یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی دلالت کرتی ہے مزکی کے ایمان کے صدق پر، یعنی جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے اس کے ایمان کے صدق پر یہ کیا ہے، یہ دلالت کر رہی ہے. لأن المال المحبوب لا يخرج الا لمحبوب اکثر محبتا. کتنی اچھی بات ہے. یہ مال محبوب ہے، کوئی شک نہیں. ہاں، اب جو یہ مال نکالا جا رہا ہے کیوں نکالا جائے گا؟ اس محبوب کے لیے جو اس سے بھی زیادہ محبوب ہے. ہاں، ایک پسندیدہ چیز ہے، اس کی انسان قربانی دیتا ہے. کیوں دیتا ہے ابھی؟ اس سے بہتر چیز کو پانے کے لیے. ہاں، تو یہ بھی یعنی چیز ہے. ولہذا سمیت صدقہ، اس لیے اس کو زکوٰۃ کو صدقہ بھی کہا گیا. صدقہ کیوں؟ کہ یہ صدق کی دلیل ہے، سچائی کی دلیل ہے انسان کی، کہ اپنی محبوب چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے رہا ہے. اس کا مطلب اس کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت ہے، اس کے حکم سے زیادہ ہے، مال سے محبت نہیں. یہ ایک انسان کا امتحان بھی ہے کہ ان چیزوں کی محبت یعنی ڈال دی گئی ہے دلوں میں. تو کہتے ہیں ولہذا سمیت صدقہ، اس لیے اس کا نام زکوٰۃ کا صدقہ بھی، انما الصدقات للفقراء، مصارف زکوٰۃ میں صدقات کہا گیا، اس سے مراد زکوٰۃ ہے. تو لصدق طلب صاحبها لمحبت اللہ ورضا، کیوں کہ اس کے صاحب کے طلب کے صدق کی وجہ سے اللہ کی محبت اور اس کی رضا کے حصول کے لیے وہ کرتا ہے. اللہ کی محبت اور اس کی رضا کو پانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ مال صدقہ کرتا ہے، صدقے دل سے کرتا ہے، حالانکہ مال کیا ہے؟ محبوب ہے انسان کو. اور ساتویں حکمت ہے انہا سبب لرضا الرب، اور یہ سبب ہے رب تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا، اللہ کی رضامندی، اللہ کی رضامندی کا. اور ونزول الخیرات، اور بھلائیوں کے نزول کا، خیرات بھلائیوں کے نزول کا سبب ہے. وتکفیر الخطایا، خطاؤں گناہوں کی تکفیر کا سبب ہے، اس کے مٹا دینے کا ایک باعث ہے.
वग़ैरहा, और इसके अलावा ये 7 हिकमतें यहाँ जिक्र हुई हैं, जो यानी इसका मतलब क्या है कि जो ज़कात हम पर फ़र्ज़ हुई है उसके पीछे बहुत अजीम मकासद कार फरमा है। ठीक है, वो ये सिर्फ कोई माल का मामला नहीं है, बल्कि इससे ज़्यादा जो अहदाफ है दिल से दें, हाँ, तो मोहब्बत के साथ निकालें और अच्छे तरीके से जितना हो सके, तो जितना ज़्यादा इसमें हुस्न पैदा करेंगे उतना ज़्यादा आप अल्लाह की नज़रों में अजीम बनेंगे। अला मन तजिब ज़कात, आगे उसके वजूब की शराइत है, किस पर ज़कात वाजिब है। तजिब ज़कात अला मन तवाफ़रत फ़ीहि शुरूतुल आतियतु, वाजिब है ज़कात उस पर जिसमें दर्ज झेल शराइत पाई जाएं। तवाफुर, तवाफरा या तवाफर तवाफरा कहते हैं, ये चीज़ मुतवाफिर है यानी मौजूद है, पाई जाए। कुछ तो मारूफ है, हम पढ़ चुके हैं, उनमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। मसलन इस्लाम, ये तो हर एक अमल की बुनियाद है, ठीक है, इसके दलाइल आप जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि काफिर पर ज़कात फ़र्ज वाजिब नहीं है, इसलिए कि ये माली इबादत है और इसके ज़रिए जो मुसलमान है अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, जबकि काफिर की कोई इबादत कबूल ही नहीं होती यहाँ तक कि वो इस्लाम में दाखिल हो जाए। वमा मनाअहुम अन तुक़बल मिनहुम नफ़क़ातुहुम इल्ला अन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व बिरसूलिही, का नहीं मना किया इससे कि उनके नफ़क़ात, उनका खर्च करना कबूल किया जाए, मगर इस चीज़ ने कि उन्होंने अल्लाह उसके रसूल के साथ कुफ्र किया है। तो क्या मतलब, आप देखते हैं ना बहुत सारे लोग, अच्छा कोई मरता है कोई काफिर जो फलाही काम करने वाले थे, तो ऐसे मुल्हिद और ऐसे लोग मौजूद हैं मुसलमानों के सफ़ों में, वो कहते हैं कि अल्लाह इसको कैसे जहन्नम में डालेगा, हालांकि काफिर था। हाँ, ऐसे शख्स को जिसका सारा काम ही इंसानियत के लिए था, मसलन मदर टेरेसा, इस तरह की कई जो फलाही जो लोग हैं वो मरे हैं, तो उनके बारे में इनको बड़ा गम होता है, इनकी अपनी फिक्र नहीं है हम कहाँ जाएंगे, लेकिन उनकी फिक्र खाई जा रही है जो जन्नत के वजूद के ही मुनकर हैं, इस ये कैसे जन्नत जाएंगे। हाँ, और खुद जैसे सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है चला जाएगा उसमें, अब रह गया है इनका काफर का मामला, उसको भी अपने साथ ले जाएंगे। बस उनको चाहिए एतराज और कुछ नहीं, हालांकि बुनियादी शर्त है, अगर शर्त नहीं पाई जाएगी, उनका अपना ईमान भी नहीं है, वो चाहते भी नहीं, वो कहते हैं हमने इंसानियत के लिए किया, और इंसानियत इससे बढ़कर क्या, इतना बड़ा इतराफ जो है, मुसलमानों की सफ़ों में एक मुल्हिद छुपा हुआ है और उसको भी जो है उससे मोहब्बत है, तो इससे बढ़कर और क्या उसको चाहिए नतीजा। कुफार तो वैसे ही उन लोगों को नमूने के तौर पर पेश करते हैं, एवार्ड है, नोबल प्राइज है, फलां है, जो भी है, दुनिया में बड़ा चर्चा होता है उनका। तो यही चीज़ है, ये शोहरत वो चाहते थे उनको मिल गई, बाकी आगे उनका मकसद ही नहीं है अल्लाह से अजर व सवाब लेना, जन्नत को वो मानते ही नहीं है। हाँ, तो फिर उनको उनकी फिक्र खाई जा रही है इनको कि वो कैसे जो है जहन्नम में जाएंगे। ये बड़ा मसला है। अभी आयत बड़ी वाज़ेह है कि उनके नफ़क़ात अल्लाह ने कबूल नहीं किए, क्यों, इल्लत क्या है, अन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व बिरसूलिही, उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया। तो बहरहाल इस्लाम मरूफ है, इसमें हम ज्यादा नहीं जाते, एक दलील के तौर पर हमने इसको लिया। दूसरी शर्त की तरफ आए, अल हुर्रिया, हुर्रिया, हुर्रिया का माना आज़ाद होना, आज़ाद होना। हुर्रिया ये यानी गुलाम की जिद है, हाँ, एक है गुलामी और एक है आज़ादी। तो कहा फला तजिब ज़कात अल अब्द वल मुकातबे, बस ज़कात वाजिब नहीं है गुलाम पर और मुकातब पर। मुकातब कौन है, ये हम पढ़ चुके हैं, पढ़ा है आपने, पढ़ा है या नहीं, मैंने तो पढ़ा है। सुनन अबी दाऊद मैंने आपको भी पढ़ाई है, और वहाँ महदुसलफ़ी में पढ़ाई है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुई शुरू से आखिर तक। तो कभी कभी ऐसे होता है कि महसूस होता है कि पढ़ाई हो सकता है उनको पढ़ाया, उनको तो यकीनी तौर पर पढ़ाया, लेकिन बात है आपकी। अब मुकातब, हाँ, गुलाम है, कौन सा गुलाम, आम गुलाम में और उसमें क्या फ़र्क है, गुलाम से मुकातब देखें, शेख उबैद ने पढ़ाया था, ठीक है, वही जवाब दे दें जो शेख साहब ने बताया था, मैं अपने अल्फाज नहीं पूछ रहा आपसे। जी, मुकातब वो गुलाम है कि जिसने अपने मालिक से यानी मुआहिदा कर रखा है, मुकातबत किताबत कर रखी है, हाँ, मुआहिदा क्या, कि मैं इतने अरसे में आपको इतनी रकम अदा करूंगा और आज़ाद हो जाऊंगा, ये है मुकातब। जवाब ऊपर दे दिया, इंस्टॉलमेंट पर आज़ाद हो गए, किस्तों पर। ठीक है, अगरचे हाँ ऐसे ही कहेंगे क्योंकि एक मखसूस रकम जो है वो देगा, तो आज की इस्तिलाह में तो यही कहेंगे, ठीक कहा आपने।
جی، تو کہا کہ غلام پر اور مکاتب پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. کیوں؟ علت کیا ہے اس کی؟ ہاں، اس لیے کہ جو غلام ہے لا یملک الشیء، وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے، اور جو کچھ اس کا ہے وہ اس کے مالک کا ہے. اور باقی جو مکاتب ہے تو اس کی ملکیت بھی کمزور ہے، وہ بیچارہ خود پھنسا ہوا ہے ابھی. ہاں، تو اس معنی میں اس پر زکوٰۃ نہیں. وہ خود زکوٰۃ کا مستحق بھی ہو سکتا ہے اگر وہ ایسا معاملہ ہے، وہ نہیں کرا، دینا چاہتا ہے لیکن ایسے حالات ہو گئے اس کے، تو اس کو جو ہے زکوٰۃ دی بھی جا سکتی ہے، وہ خود مستحق ہے. اور تیسری شرط ہے ملک النصاب، ملکن تامن مستقرن، نصاب کا ملکیت میں ہونا، ایسی ملکیت جو تام ہو، مکمل ہو، ناقص نہ ہو. ہاں، اس کے پاس وہ چیز موجود ہو. کیا معنی مستقرن جو انہوں نے کہا موجود ہو، مطلب ایسی چیز نہ ہو کہ وہ چیز جو ہے کبھی بھی اس پہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ کبھی بھی جو ہے یہ کیا ہو جائے گی، زائل ہو جائے گی. ہاں، کوئی یعنی کبھی بھی یہ ختم ہو سکتی ہے، اس پر تلوار لٹک رہی ہے تو اس پر بھی نہیں ہوگی، کوئی پتہ نہیں کب جو ہے اس کا ساتھ اس کے ساتھ ختم ہو جائے. تو یہ اس کی وضاحت کی ہے. ہاں، کیا ہو سکتی ہیں ایسی، کیا مثال ہے؟ دیکھتے ہیں، آگے مثال دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ میسر ہے، انہوں نے آپ کو اجتہاد سے مستغنی کر دیا ہے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ اپنے دماغ پر زور دیں، اچھی بات ہے. وَكَوْنُهُ فَاضِلًا، اچھا یہ بھی نصابی کتاب کی ایک خوبی ہے، آپ کو بتاؤں کہ ایسی چیزیں کہ ابتدا میں اس طرح ان کو ذکر، آگے جواب موجود ہو لیکن شروع میں ایسا ان کو ذکر کیا جائے کہ طالب علم خود اپنے ذہن پر زور دے، سوچے یہ کیا ہو سکتا ہے. ہاں؟ کرائے کا گھر، آپ کہہ رہے ہیں کہ کرایہ دار کبھی بھی گھر خالی کر کے چلا جائے گا، اس کے مال کی بات کر رہے ہیں اس طرح؟ ہاں، وہ شاید یہ کہہ رہے ہیں جو مال کے مکان ہے نا، اس کو بھی یہ دھڑکا لگا ہے کہ کبھی بھی ہاں یہ چلا جائے گا، تو جو کچھ یہاں موجود ہے وہ بھی لے جائے. ہاں، یہ ایک لحاظ سے بن سکتی ہے. بہرحال آگے دیکھیں، کہتے ہیں کہ وَقَوْنُهُ فَاضِلًا عَنِ الْحَاجَاتِ الضَّرُورِيَّةِ، کہ وہ حاجات ضروریہ سے اضافی ہو. سمجھ آئی بات؟ حاجات ضروریہ سے کیا مراد ہے؟ التی لا غنا للمرء عنہا، وہ چیز کہ نہیں ہے بے پرواہی مرد کے لیے اس سے. ایسی چیزیں ہیں جو اس کی ضرورت ہے، مثال کے طور پر کھانا، مطعم، لباس اور مسکن، گھر. یہ چیزیں تو ہر انسان کی ضرورت ہے، اس کے بغیر تو یعنی کوئی استغنا نہیں ہے. روٹی کپڑا مکان، ہاں یہ نعرہ. اب آپ عربی میں لا شروع میں لگا دیں، اس کا جواب مل جائے گا. کچھ بھی نہیں، بہت بیوقوف بنایا گیا اس قوم کو اس نعرے کے پیچھے. لأن الزکوٰۃ تجب مواساتا للفقراء، اس لیے کہ جو زکوٰۃ ہے وہ واجب ہے. کیوں؟ فقراء کی ہمدردی کے لیے، ان سے خیر خواہی کے لیے. فوجب ان يعتبر ملک النصاب الذي يحصل به الغناء المعتبر، کیونکہ زکوٰۃ کو کیوں فرض کیا گیا ہے، واجب کیا گیا ہے؟ فقراء کی ہمدردی کے لیے نا. تو واجب ہے کہ جو نصاب کی جو ملکیت ہے وہ اتنی ہو کہ اس کے بعد وہ انسان کیا ہے، ہاں غنی ہو. یہ تو نہیں ہے کہ انسان صدقہ کرنے کے بعد لوگوں سے مانگتا پھرے. ہاں، سب سے پہلے کیا ہے، افضل الصدقہ کب ہے؟ غنی النفس کے بعد. ہاں، سب سے پہلے الاقرب فالاقرب کے تحت. اس کے بعد جو ہے صوفیوں کا جو توکل کے نام پہ وہ توکل کرتے ہیں، وہ نہ ہو. بیٹھ گئے، ہاں اب ظاہر ہے پیٹ تو ضرورت ہے انسان کی، تو پھر مانگنے پر آ گئے اور خود کماتے نہیں ہیں کہ ہم کمائیں گے تو توکل میں خلل پڑے گا، اور اپنا ہاتھ لے کے ایک ایک کے پاس جا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ توکل کہتے ہیں اس کو. توکل نہیں ہے، اسلامی توکل تو یہ نہیں ہے. اسباب کو اختیار کریں. یہ بھی ایسا ہی ہے کہ انسان جو ہے خرچ کرنے کے بعد جو ہے پھر لوگوں سے مانگتا پھرے کہ میں نے جو ہے یہ صدقہ کر دیا، یہ کر دیا، اب جو ہے میں خود مستحق بن گیا. تو حدیث ذکر کی آگے، لیس فیما دون خمسۃ اوسق صدقہ. یہ معروف حدیث ہے، کتاب الزکوٰۃ میں آپ نے پڑھی ہوگی. 5 وسق سے کم میں صدقہ نہیں ہے. اور اسی طرح لیس فیما دون خمسۃ زوج صدقہ، اسی طرح نہیں ہے
5 اونٹوں سے کم میں صدقہ. یہ اونٹوں کا نصاب ہے. کم از کم کتنے ہوں؟ 5. اگر 4 ہیں تو واجب نہیں ہے. لیس فیما دون 5 اواق صدقہ، اور نہیں ہے 5 اوقیہ سے کم میں. یہ چاندی کا نصاب ہے. چاندی کا نصاب ہے. اور پہلا جو ہے وہ کس کا ہے؟ 5 اوسق، یہ کھیتی کا. کھیتی کا. تو بہرحال بتانا کیا چاہ رہے تھے؟ بتانا یہ کہ نصاب کا مالک ہونا ضروری ہے. یعنی ایک ہر چیز کا ایک نصاب ہے. اس تک جب پہنچے گا تو پھر زکوٰۃ واجب ہے. اس سے کم میں واجب نہیں ہے. ہاں، چاہے سال گزر جائے، بھلے 2 سال گزر جائیں، اگر اس کا نصاب تک نہیں پہنچتا تو پھر واجب نہیں. اور اسی طرح آگے یہ شرط آ رہی ہے کہ حولان الحول علی المال، مال پر 1 سال کا گزرنا. مال پر 1 سال کا گزرنا کیسے؟ وذالک بأن یمر علی النصاب فی حوزۃ مالکہ 12 شہرا قمریا، اور وہ اس طرح کہ نصاب پر گزر جائے فی حوزۃ مالکہ، اس کے مالک کی تحویل میں، یعنی اس کے پاس وہ مال ہے، اس کا ملک ہے. کتنا؟ 12 قمری مہینے. 12 قمری مہینوں سے مراد چاند اسلامک، جی اسلامک اعتبار سے قمری جو ہے کتنے دن ہوتے ہیں؟ اسلامی سال کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ ٹوٹل سال کے کتنے دن ہوتے ہیں اسلامی؟ 360. اب دیکھیں میں یہی چاہ رہا تھا کہ ایک ہے اسلامی کتنا ہے، اسلامی کتنا ہوتا ہے عمومی طور پر، عام ہم بات کر رہے ہیں 19-20 تو ہو سکتی ہے. ہاں ٹوٹل دن یہاں بتایا 360 دن. ٹھیک ہے. اور اور اسی طرح جو دوسرا جو مہینہ ہے عیسوی، اس میں کتنے ہوتے ہیں؟ 365. آپ کو ایک واضح بات سمجھ میں آ جائے گی یہاں پر. کیا ہے کہ آپ کا جو مشاہرہ اگر انگریزی اعتبار سے آتا ہے تو آپ کے کمائی کے 5 دن چلے گئے. اگر اسلامی کیلنڈر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کو جو ہے جو تنخواہ ہو کے 5 دن کی کٹے گی نہیں. ہاں اللہ، ہم جب تک تھے تو یہاں تک کہ جو طلباء کا جو وظیفہ آتا تھا نا وہ بھی اسلامی اعتبار سے آتا تھا. واللہ اعلم. لیکن ہاں، لیکن اب تک جب تک ہم تھے وہاں پر تو اس میں بھی الحمدللہ اس کے یہ بڑے فوائد ہیں اس کے. لیکن ایک عام آدمی ہے، ایک عام سمجھے مزدور طبقہ بھی اگر ہے تو اس کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے 5 دن کا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے؟ اور آپ مسلمان ہیں، اسلام اس کے بہت اور بھی ثمرات ہیں، موضوع نہیں ہے ہمارا، لیکن ایک ظاہری مثال جو ہر آدمی کو سمجھ آ سکتی ہے، کیونکہ ہم مادیت کے دور میں گزر رہے ہیں تو سمجھانے کے لیے مادیت کی مثالیں ہی دینی پڑیں گی، تب جا کے بات سمجھ میں آئے گی. اچھا جی. لقوله صلی اللہ علیہ وسلم لا زکات فی مال حتی یحول علیہ الحول، کہا کہ مال میں زکوٰۃ نہیں ہے یہاں تک کہ اس پر سال گزر جائے. سال کا گزرنا بھی ضروری. اچھا یہ کیا ہے؟ آپ ہیلے جو ہیں بعض مذاہب کے اندر ہیں. کہا کہ اگر آپ زکوٰۃ دینا نہیں چاہتے تو شوہر کو چاہیے کہ جب 1 سال ہونے والا ہو تو بیوی کے نام جو ہے وہ کر دے. ہاں، اور پھر جب بیوی پر 1 سال آنا ہو تو وہ شوہر کے نام کر دے. اب سال گزرا ہی نہیں تو لہذا دونوں پر زکوٰۃ نہیں. اب یہ ہیلے باطل ہیلے ہیں، بالکل باطل ہیلے. امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری کتاب الحیل آپ پڑھیں تو قال بعض الناس یہ کہہ کے جو رد کیا ہے ایسے لوگوں پر کیا ہے. یعنی اس سے کس طریقے سے، اگر مثال کے طور پر چوری کرنے آئے ہیں، ایک جو ہے گھر سے باہر ہے، ٹھیک ہے، اور ایک گھر کے اندر ہے، تو اب اس نے وہ چیز اٹھائی اور اس کو جو ہے وہاں رکھ دی. صحیح ہے. اب کہا کہ دونوں کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ جو حرز جو محفوظ جگہ سے دونوں نے نہیں اٹھائی، دونوں نے اس طریقے سے اٹھایا ہے، لہذا ان کا ہاتھ نہیں کٹے گا. تو یہ پتہ نہیں کہ یہ جیسے نا جرائم پیشہ لوگوں کی ایک حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، شاباشی کہ اس طریقے سے تم بچ سکتے ہو. ہاں ولیاذ باللہ. ہاں یہ تو ہوتے ہیں بھائی بہت سارے مسئلے، میرے پاس وقت نہیں ہے. حلالے میں ایسے ہوتے ہیں بہت سارا جو یعنی باطل ایک معاملہ ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس کی بیوی ہے اور ایسے مسائل پیدا ہوئے بعد میں. اچھا اس کو کہا کہ بیوی سے حلالے کے بعد طلاق دینی ہے، تو وہ کہا، اس نے کہا کہ میں تو طلاق نہیں دیتا. اب کیا کرے؟ اچھا اس کے بعد کہا کہ یہ شخص میری بیوی کو طلاق نہیں دے رہا. اس نے کہا یہ تو آپ کا دماغ صحیح ہے، بیوی آپ کی اور طلاق یہ دے گا، کیوں دے گا یہ؟ تو یہ بڑے عجیب، یعنی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں باقاعدہ معاشرے میں ہوتے ہیں، کہ ہیں المیہ ہے ہمارا.
اب کیا کہیں، کبھی کبھی ہیلے گلے میں پڑتے ہیں. وهذا الشرط خاص ببهيمة الأنعام والنقدين وعروض التجارت. کہا یہ جو شرط ہے، کون سی شرط؟ ایک سال کا گزرنا، ایک سال کا گزرنا. یہ کس کے لیے؟ یہ خاص ہے بہیمۃ الانعام، یعنی جو جانور ہیں چوپائے جن کا پیچھے ذکر ہوا، اور نقدی پر یعنی سونا چاندی اور کرنسی اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے. اور اسی طرح عروض تجارہ، تجارتی سامان ہے، ہاں کوئی دکان ہے، کوئی ایسی چیز ہے تو اس پر یہ چیز شرط ہے. اما الزروع والثمار والمعادن والرکاز، ہاں باقی جو کھیتی ہے اس کے لیے یہ نہیں ہے. قرآن کی آیت پیچھے ہم نے پڑھی نا، وآتوا حقہ یوم حصادہ. تو اگر کوئی کھیتی ایسی ہے مثال کے طور پر سال میں 2 بار ہوتی ہے تو 2 بار زکوٰۃ دی جائے گی. یہ ان کے بارے میں سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی طرح پھل ہے، ایک پھل ہے سال میں 2 مرتبہ ہوتا ہے مثال کے طور پر، تو پھر وہاں جو ہے ضابطہ کیا ہوگا، جس دن ان کو کاٹا جائے گا تو اس وقت جو ہے ان کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی. اسی طرح معدنیات کا بھی یہی معاملہ ہے. اور رکاز، خزانہ مدفون جب بھی ملے گا، فلا یشترط لها الحول، اس کے لیے سال کی کوئی شرط نہیں ہے. لقوله تعالی وآتوا حقه یوم حصاده. ولأن المعادن والرکاز مال مستفاد من الارض، اور اس لیے بھی جو معدنیات ہے اور جو خزانہ ہے یہ مال ہے مستفاد من الارض، کہ جس سے استفادہ کیا گیا ہے زمین سے، ہاں اس کو زمین سے لیا گیا. آپ جانتے ہیں طالب علم ہیں، بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں استفادہ حاصل کرنا، ہاں یہ درست نہیں ہے. استفادہ میں حاصل کا معنی پہلے ہی موجود ہے. ہاں ایسی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. کوئی کہے آب زمزم کا پانی ہے، یہ بڑا مبارک پانی ہے، آب زمزم کا پانی، آب کا معنی بھی پانی. تو یہ اس طرح سے تو استفادہ کرنا، استفادہ حاصل کرنا نہیں. السلام علیکم. سو شیخ ایک سوال ہے کہ مدرسے میں زکوٰۃ تو جائز ہے نا؟ زکوٰۃ مدرسے میں؟ جی. جی اچھا دیکھیں، جو ہمارے ہاں تو ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ مسجد میں زکوٰۃ دینا. آپ تو مدرسے کی بات کر رہی ہیں، مدرسے میں تو پھر مسافر طلباء ہوتے ہیں بیچارے، دور دراز سے آتے ہیں. نہیں، مسجد میں تو خیر جائز نہیں ہے، مگر مدرسے میں نے بس زکوٰۃ تو میں دے چکی ہوں. مگر شیخ صالح فوزان کی کتاب میں نے ابھی پڑھا ہے کہ مدرسے میں بھی زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے، جبکہ میں دے چکی ہوں، اس لیے میں کنفیوز ہوں. جی دیکھیں، آپ نے سعودی عرب میں تو کسی مدرسے کو زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے. باقی جو ہمارے ہاں ہیں مدارس ہیں، ظاہر ہے کہ یہ انفرادی طور پر لوگ چلاتے ہیں ان کو، اور اس میں بیشتر مسافر طلباء ہوتے ہیں دور دراز سے، اور وہ بھی جو عموماً جو ہے غریب فیملیز سے ان کا تعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان کے اخراجات، ان کا کھانا پینا وہ اس طرح رہیں ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. تو یہاں تو کوئی اشکال نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ ایک اعلیٰ عرفہ مقصد ہے. اگر یہ نہ ہو، ہم اگر اس کو مثال کے طور پر اگر نافذ نہ کریں، شیخ کا سوال یعنی جو ہے معاملہ جو جواب ہے وہ سعودی عرب کی حد تک تو ٹھیک ہے، حکومت کی سرپرستی ہے وہاں. لیکن ہمارے ہاں ہیں یا خصوصاً ایسے ممالک میں جہاں مسلمان کمزور ہیں یا ان کو کوئی سرپرستی نہیں ہے دینی حوالے سے، تو پھر تو یہ نظام سسٹم چل ہی نہیں پڑے گا. تو باقی یہ کہ مدارس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسے میں نے ذکر کیا کہ مستحقین ہیں وہاں پر، مستحقین ہیں اور باقاعدہ ان کے آمدنی کے کوئی ذرائع بھی نہیں ہوتے، تو وہ اسی طرح سے وہ یعنی یہ معاملات چلتے ہیں. اگر یہ اس طرح نہ ہوں تو پھر یہ مدارس کا معاملہ چلنا ہی ناممکن ہے، خصوصاً اس دور میں کہ جب ہر طرف سے ان کے اوپر یہ الغار ہے کہ کسی طریقے سے بند ہو جائیں. تو عام مسلمانوں پر یہ حق ہے بلکہ واجب ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور جو زکوٰۃ اور اسی طریقے سے دیگر جو مال ہے. اچھا یہاں ایک اور پہلو ہو سکتا ہے، یعنی وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کیا ہے، اوساخ الناس ہے. یہ حدیث میں اوساخ الناس کہا گیا ہے نا، لوگوں کا میل. تو مدارس میں ہونا تو یہ چاہیے کیونکہ ہم نے اپنے علماء تیار کرنا ہے، ان زکوٰۃ کے علاوہ دوسرا پیسہ دیا جائے. لیکن ہمارے اس معاشرے میں جہاں زکوٰۃ بھی کوئی نہیں دیتا اور چند لوگ ہیں جو زکوٰۃ نکالتے ہیں، وہ بھی زکوٰۃ کی صورت میں، تو اصل تو مسلمانوں کو اس طرح کرنا چاہیے کہ اپنے زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے مال دیں. لیکن دوسرا مال کون دیتا ہے؟ زکوٰۃ بھی جو بڑی مشکل سے نکالتے ہیں. تو ان صورت میں، ان احوال میں یہ فتویٰ ہے کہ مدارس میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جن کی حالت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. جزاک اللہ خیر، آپ نے اطمینان دلا دیا. بارک اللہ فیک. وَلِأَنَّ الْمَعَادِنَ وَالرِّكَازَ مَالٌ مُسْتَفَادٌ مِنَ الْأَرْضِ فَلَا يُعْتَبَرُ فِي وُجُوبِ زَكَاتِهِ حَوْلًا كَالزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ. تو کہا کہ یہ جو معدنیات ہیں اور یہ جو خزانہ ہے، یہ وہ مال ہے جو زمین سے لیا جاتا ہے، تو اس پر، اس کے یعنی فرضیت پر، وجوب پر ایک سال کا گزرنے کا اعتبار نہیں ہے. كَالزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ، جس طرح کھیتیاں ہیں اور پھل ہیں. تو وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ.
المسألۃ السابعۃ، ساتواں مسئلہ ہے فی اقسامہا، اس کی اقسام کے بارے میں. زکوٰۃ کی قسمیں، ہاں زکوٰۃ یعنی ایک جنس ہے، اس کے تحت اقسام ہے. الزکوٰۃ قسمان، الزکوٰۃ قسمان، زکوٰۃ کی دو قسمیں ہیں. ابھی آپ امتحان کے بارے میں نہ سوچیں، ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں سوچیں، کیونکہ حکمت یہ ہے کہ جو کام کیا جا رہا ہے وہ سب سے اہم ہے اس وقت. اگر اس کام کرتے ہوئے ذہن دوسری طرف جائے گا تو پھر وہ کام بھی نہیں ہوگا. ہاں وہ تو ویسے ہی نہیں ہو رہا، تو یہ جو کر رہے ہیں وہ بھی چلا جائے گا. علم کے حریص بنیں. اور میری عادت نہیں ہے کہ میں امتحان کا نام لے کر طلباء کو ڈراؤں. ہاں میں کہتا ہوں کہ امتحان کی فکر نہ کریں. امتحان کیا ہے؟ یہ ایک بہانہ ہے جس سے علم ضبط ہوتا ہے. آپ علم کو ضبط کریں، اور یاد رکھیں کہ جو طالب علم علم کو ضبط کرتا ہے، اچھے سے حل کرتا ہے، ایسے مطالعہ کریں کہ دوبارہ یہ چیز آپ نہیں پڑھیں گے. ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، تیاری ایسے کریں تو آپ دیکھیں گے کہ امتحان بھی کچھ نہیں ہوگا، اور امتحان تو بہت آسان ہوتا ہے. تو علم آپ کو محفوظ ہو جائے گا. تو امتحان کو اپنے اوپر سوار اس طور پر نہ کریں کہ یعنی آپ کی تیاری میں وہ مخل بن جائے. امتحان کو اس طور پر لیں کہ یہ علم کو ضبط کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اس طرح تو پھر آپ دیکھیں گے اس کے ثمرات جو ہیں آپ کو ملیں گے انشاءاللہ. اور دعا بھی کریں اللہ سے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. زکوٰۃ کی دو قسمیں ہیں. زکوٰۃ الاموال، زکوٰۃ الاموال وہی التی تتعلق بالمال، کہتے ہیں کہ ہے مالی زکوٰۃ، اس کا تعلق مال سے. زکوٰۃ الابدان دوسری قسم ہے، جسم کی زکوٰۃ، بدن کی زکوٰۃ. وہی التی تتعلق بالبدن، اور یہ وہ زکوٰۃ ہے جو بدن سے، جسم سے متعلق ہے. وہی زکوٰۃ الفطر، وہی زکوٰۃ الفطر، یہ فطر کی زکوٰۃ ہے. ہاں فطر کی زکوٰۃ کون سی؟ فطرانہ. ہاں رمضان کے بعد، ماہ رمضان کے بعد، کیونکہ اس کو کیا کہا گیا ہے کہ جو کمی کوتاہی روزے میں رہ جاتی ہے یہ اس کی تلافی ہے. یہ جو طہرۃ للصائم، طہرۃ للصائم و طعمۃ للمساکین، یہ دو حکمتیں ذکر ہوئی ہیں اس کی، کہ ایک تو روزے دار کے لیے یہ کیا ہے؟ پاکیزگی کا سبب ہے، طہارت کا، اور دوسرا کہ مساکین کے لیے یہ کھانے کا ایک سبب ہے. عید کے دن ان کا عید کا دن اچھا گزرے گا، ٹھیک ہے، اس موقع پر اب ان کو یہ چیز ملے گی. تو یہ دو مقاصد ہیں. زکوٰۃ الدین، یہ آخری مسئلہ ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلا باب شروع ہوگا. قرض کی زکوٰۃ، قرض کی زکوٰۃ کیا معنی؟ ہاں کسی شخص کو دیا ہوا ہے، اب وہ کوئی پتہ نہیں کب دے بھی سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے آگے چلا جائے نہ بھی دے، پھر کیا کریں گے؟ کہا الدین اذا کان علی معسر فإن صاحب الدین یزکیہ اذا قبضہ لعام واحد. معسر، اعسر یعسر اعسارا معسر، اگر وہ تنگ دست پر ہے تو قرض والا اس کی زکوٰۃ دے گا جب اس کو اپنے قبضے میں لے گا، جب اس کو مل جائے گا قرض. کتنی دے گا؟ لعام واحد، ایک ہی سال کی. فی سنت قبض ہی، اس کے قبضے کے سال میں. مثال کے طور پر ایک آدمی تنگ دست تھا، ٹھیک ہے، اور اس کا وہی مال تھا، اور وہ کسی نے لے لیا، 2-3 سال کے بعد اس کو ملا، تو اب جو سال اس کو ملے گا تو اسی ایک سال کی زکوٰۃ دے گا، باقیوں کی نہیں دے گا. ہاں نہیں، یہ خاص صورت ہے نا. ہاں اگر تنگ دست ہے، اس کے پاس اور مال نہیں ہے، اور وہ لیٹ سے اس کو مل رہا ہے، تو پھر ایک سال کی زکوٰۃ دے گا. جو اگر اور زائد سال گزر گئے ہیں تو پھر، کیونکہ وہ تنگ دست ہے، اس کا مال وہی ہے. وَإِنْ كَانَ عَلَى مَلِئٍ قَادِرٍ، اور اگر وہ یعنی غنی پر ہے اور وہ قادر ہے، اس کے پاس مال ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی، فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ لِكُلِّ عَامٍ، تو ہر سال کی زکوٰۃ دے گا. لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمَوْجُودِ عِنْدَهُ، اس لیے کہ وہ موجود کے حکم میں ہے اس کے پاس. سمجھے بات؟ تو اس میں گویا کہ تقسیم ہے، تنگ دست ہے یا غنی ہے. تنگ دست ہے تو پھر اسی سال کی دے گا جو اس کے پاس آیا، اور اگر مالدار ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کا مال ویسے ہی پڑا ہوا ہے، وہ بھی محفوظ ہے، تو پھر وہ ہر سال کے اعتبار سے دے گا.
غریب قرابت دار مصارف میں کس مصرف میں آتے ہیں؟ سلام خیریت؟ جی جی بالکل، بس ایک منٹ آپ یہیں رہیں، میں آ رہا ہوں۔ غریب جو قرابت دار ہیں یہ ویسے مساکین میں آئیں گے، مساکین۔ اور پھر حدیث ہے کہ اگر وہ مسکین ہے، مستحق ہے، تو اس پر یعنی زکوٰۃ اگر دیں گے تو آپ کے لیے دوہرا اجر ہے، زکوٰۃ دینے کا اور قرابت داری کو جوڑنے کا، ٹھیک ہے؟ تو اس معنی میں یہ زیادہ افضل ہے۔ باقی مسکین قرآن نے ذکر کیا ہے، اور مسکین ظاہر ہے کہ جو فقیر ہے اس سے بہتر حالت میں ہے، صحیح ہے؟ کیا معنی مسکین اور فقیر کا فرق معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں، مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس ہے لیکن اس کی ضروریات کے لیے ناکافی، اور فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو قرآن کریم میں یہ اللہ کی حکمت ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ جو اچھے حال والا مسکین ہے اس کو دو، لیکن جو فقیر ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کو نہ دیا جائے، یعنی وہ بالاولیٰ اس میں داخل ہے۔ جب مسکین کو دی جا سکتی ہے تو فقیر تو اس سے زیادہ یعنی حقدار ہے اس معنی میں۔ تو اس معنی میں یعنی حدیث موجود ہے، قرابت داری کی وجہ سے اگر وہ مسکین ہے تو وہ زیادہ حق رکھتا ہے، اس کے لیے اجر دوہرا اجر ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ This video is optimized by Alim Online.